تیری رحمتوں کا دریا سرعام چہ رہا ہے، تیری رحمتوں کا دریا۔ کلام اعلی حضرت منو قبلہ سرکار جی دا حکم ہویا ہے، وہ ایک باری میں اگے بھی تضمین پیش کیتے سن، دو تین اشعار میں پیش کر دینا، سارے کہہ دیو سبحان اللہ، ایک بار سارے کہہ دیو سبحان اللہ۔ تمہیں فرش سے عرش تک جانے والے، تمہیں نعمتیں حق سے دلوانے والے، تیرے آگے سب ہاتھ پھیلانے والے، تیرے آگے سب ہاتھ پھیلانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، ہے کعبے کے جلوے بھی نانا کے اچھے، مگر میں مدینے کی عظمت کے صدقے اسے تو ہے نسبت میرے مصطفیٰ سے، اسے تو ہے نسبت میرے مصطفیٰ سے، مدینے کے خطے خدا تجھ کو رکھے، غریبوں فقیروں کے ٹھہرانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، کبھی غوث و خواجہ کے ناروں سے الجھے، کبھی اولیاء کے نظاروں سے الجھے، وہ کھا کر نیازوں سے الجھے، وہ کھا کر نیازوں سے الجھے، تیرا کھائے تیرے غلاموں سے الجھے، تیرا کھائے تیرے غلاموں سے الجھے، ہے منکر عجب کھانے غلانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، میرا دل بھی چمکا دے۔ عقیدے دا شعر آیا، کہہ دیو سبحان اللہ، بہت زبردست اور بڑا بڑا شعر ہے، کہہ دیو سبحان اللہ۔ وہ نجدی منافق ہے واللہ، وہ نجدی منافق ہے واللہ، جو مردہ کہے تجھ کو وہ مردہ ہے واللہ، جو مردہ کہے تجھ کو وہ مردہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ۔ اے سارے کہنا ہے اعلیٰ حضرت نے کہا، میں اللہ کی قسم چوک کہنا یا صلاح تو زندہ ہو، کہہ دیو سبحان اللہ۔ اے سارے کہنا ہے تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ۔ ڈرو نا، اعلیٰ حضرت نے کہا میں اللہ کی قسم چوک کہنا یا رسول اللہ تو یہ زندہ ہو،
جڑے زندہ نبی نو مانتے ہو سارے دو اشارے والی کہہ دیو تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ جو وہ نجدی منافق منافق ہے واللہ وہ نجدی منافق منافق ہے واللہ جو مردہ کہے تجھ کو وہ مردہ ہے واللہ جو مردہ کہے تجھ کو وہ مردہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ میری چشم عالم سے چھپ جانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکا اے دعائیں سارے منگلو میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے میرا دل بھی نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، اللہ ہو 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 اب آپ تشریف رکھیں گے.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. سامعین ذوقار، اپنے گفتگو سماعت کی پیر طریقت رہنما شریعت قبلہ پیر سرکار جی دامت برکات القدسیہ ذب سجادہ آستانہ عالیہ محمدیہ قادریہ گلشن آباد شریف، آپ سما چینل کی ٹیم کو میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے گفتگو کر رہے تھے، اور آپ کے ساتھ ساتھ آپ نے استقبال بھی کیا، زیارت کی سعادت بھی حاصل کر رہے ہیں، اور آپ نے سما چینل کے حوالے سے سوال کے جواب دیتے ہوئے خوبصورت گفتگو سنی. اس چراغ نور کی، چراغ نور کا یہ لفظ میں نے اس حوالے سے استعمال کیا کہ اعلیٰ حضرت کے ایک شعر کی تضمین کہتے ہوئے ڈاکٹر ہلال جعفری نے کہا تھا، کریا کریا نور کا ہے، چپا چپا نور کا، پتی پتی نور کی ہے، اونچا اونچا نور کا، اے کہ تیرے باغ کا ہے ذرہ ذرہ نور کا، اور تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا. چراغ نور، پیر طریقت رہنما شریعت، جگر گوشہ غزالی زماں، فخر السادات، حق و صداقت و سچائی کی علامت حضرت علامہ مولانا صاحبزادہ پیر سید حامد سعید کاظمی دامت برکات القدسیہ زیب سجادہ آستانہ عالیہ کاظمیہ ملتان شریف آپ تشریف فرما ہوئے. میں آپ اور آپ کے ساتھ آنے والے رفقا کو اپنی تمام تر عقیدتوں اور محبتوں اور چاہتوں کے ساتھ اس محفل مبارکہ میں خوش آمدید کہتا ہوں. جناب پیر سرکار جی دامت برکات العالیہ، آپ کے رفقا اس محفل میں بیٹھے ہوئے عشاقان مصطفیٰ کریم کی طرف سے بھی آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ اپنی قیمتی وقت میں سے مصروفیات میں سے وقت نکالا اور 14ویں سالانہ محفل میلاد مصطفیٰ جو کہ 12 روزہ محافل میلاد مصطفیٰ کا آج 9واں پروگرام آپ اس نے وقت دیا، اور ہم آپ کی گفتگو کو سننے کے منتظر ہیں. یہ چمکتی آنکھیں، یہ محبت بھرے چہرے منتظر ہیں کہ کب قرآن و حدیث کے حوالے سے شاہ صاحب گفتگو کریں گے. میں اپنے الفاظ کو سمیٹتے ہوئے درخواست کروں گا کہ آپ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کے حوالے سے جشن میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جس کو 12 روزہ آل پاکستان میلاد مصطفیٰ کے حوالے سے تحفظ ناموس رسالت کے ساتھ منسوب کیا گیا، آپ اس میں گفتگو فرمائیں گے. سامعین ذوقار، میں محبت چاہت اور عقیدت کا اس محبت کے ساتھ نعرے کا جواب چاہوں گا کہ ہمیں لگتا ہے وہ انسان پیارا یا رسول اللہ، عقیدت پیار سے جس نے پکارا یا رسول اللہ، اور محمد کے غلاموں کی یہی پہچان کافی ہے، محمد کے غلاموں کا ہے نعرہ یا رسول اللہ. آپ نعرہ لگائیں، جتنے اچھے آپ کے جذبات ہوں گے، جتنی آپ کی محبت ہوگی، اس سے بڑھ کر آپ شاہ صاحب کی گفتگو کا سماعت کریں گے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. درخواست گزار ہوں یا غوث اعظم پیر طریقت رہنما شریعت جگر گوشہ غزالی زماں فخر السادات حضرت علامہ مولانا صاحبزادہ پیر سید حامد سعید کاظمی دامت برکات القدسیہ زیب سجادہ آستانہ عالیہ کاظمیہ ملتان شریف آپ خطاب فرمائیں گے. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میر محفل صدر مجلس
جان مجلس حضرت قبلہ پیر بڑے سرکار جی دامت برکاتہم العالیہ، ذی وقار و ذی احتشام علماء کرام اور مکرم و معزز حاضرین محفل، اللہ تبارک و تعالی کا بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے ہمیں ایک بار پھر اس ماہ مقدس کی برکتیں اور سعادتیں سمیٹنے کی صورت عطا فرمائی۔ میرے آقا کریم حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس جہان رنگ و بو میں تشریف فرما ہوئے ہماری ہدایت کے لیے، رہبری کے لیے، رہنمائی کے لیے۔ ابھی گزشتہ روز میں رحیم یار خان میں ایک میلاد کانفرنس سے خطاب کر رہا تھا، تو وہاں پہ ایک صاحب نے سوال لکھ کے بھیجا کہ جی آپ اگر کسی سے مال دولت مانگیں، زمین جائیداد مانگے، کوئی اور فیور مانگے تو آپ کے ساتھ حسن سلوک کرے، مدد دے، جو مانگا ہے وہ عطا کر دے تو اس کی تعریف کی جائے گی، لیکن کوئی بھی شخص اپنا محبوب تو کسی کو نہیں دیتا، یہ تو قابل تعریف بات نہیں ہے۔ تو پھر آپ کہتے ہیں کہ اللہ نے اپنا محبوب ہمیں عطا فرما دیا، تو اس کو آپ لائق ستائش اور قابل تعریف کیوں گردانتے؟ حضرات مکرم، بات یہ ہے، ہم جب اسکول کالج میں پڑھا کرتے تھے اور اردو کے اشعار کی تشریح میں ہمیں استاد بتاتے تھے کہ اس مقام پر شاعر نے عشق مجازی کے پردے میں عشق حقیقی کی بات کی ہے، تو اس وقت ہم سمجھتے تھے کہ شاید یہ ہمارے ٹیچرز نے بچوں کو فیل کرنے کا بہانہ ڈھونڈا ہے، یہ عشق حقیقی اور عشق مجازی یہ کیا مذاق چیزیں ہیں، کچھ سمجھنے میں نہیں آتا، پلے نہیں پڑتا۔ لیکن ان دونوں میں جو فرق میں نے محسوس کیا اور جو میں جس نتیجے پہ پہنچا وہ میں عرض کروں تو شاید بات سمجھ میں آئے۔ عشق و محبت کی جتنی داستانیں ہیں وہ حقیقی ہیں یا فرضی ہیں؟ اب مجھے نہیں پتا لیلا مجنوں حقیقتاً دنیا میں تھے یا محض فرضی کردار ہیں۔ رومیو جولیٹ تو بہرحال آپ جانتے ہیں شیکسپیئر کے ڈرامے کے کردار ہیں۔ ہیر رانجھا کے بارے میں، سسی پنو کے بارے میں کہا جاتا ہے وہ کوئی حقیقت میں واقعی جیتے جاگتے لوگ تھے۔ بہرحال ظاہر ہے کہ میں اس وقت کوئی ہسٹوریکل ایتھینٹسٹی کی طرف نہیں جا رہا، کوئی تاریخی حقائق جمع نہیں کر رہا یہ فرضی ہیں یا حقیقی ہیں۔ میں صرف ایک بات یہ کہنا چاہتا تھا کہ عشق و محبت کی جتنی داستانیں ہیں، چاہے وہ فرضی ہیں چاہے حقیقی ہیں، وہ تین اس کے کونے ہوتے ہیں، کہتے ہیں ٹرائی اینگل آف لو، محبت کی مثلث۔ ایک محب ہے، محبت کرنے والا، ایک محبوب ہے جس سے محبت کی جائے، اور ایک رقیب ہے، خچ مچانے والا۔ اس کو اردو میں رقیب کہتے ہیں، پنجابی میں شاید کیدو کہتے ہیں۔ ایک محبوب کے دو چاہنے والے وہ آپس میں رقیب ہوتے ہیں، ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے چکر میں ہوتے ہیں، ایک دوسرے کو خراب اور ذلیل کرنے کی فکر کرتے رہتے ہیں، محبوب کے سامنے وہ ایک دوسرے کی برائیاں کرتے رہتے ہیں کہ کہیں محبوب دوسرے کی طرف مائل نہ ہو جائے، کیونکہ چاہنے والے ایک ہی محبوب کے ہیں تو وہ ایک دوسرے کی کاٹ میں لگے رہتے ہیں، ٹانگ کھینچنے کی فکر کرتے رہتے ہیں۔ یہ ہے رقابت، یہ ایک دوسرے کے خلاف یہ دشمنی ہوتی ہے۔ کہنے والے کہتے ہیں کہ آدمی کبھی دنیا میں کسی دو شخصوں کو کبھی معاف نہیں کرتا، ایک تو وہ جو اس کا رقیب ہو اور ایک وہ جس کے مقابلے میں اس نے الیکشن لڑا ہو۔ واللہ عالم، بہرحال کہنے والے یوں کہتے ہیں۔ حضرات مکرم، اب رقیب ایک محبوب کے دو چاہنے والے ایک دوسرے کو برداشت نہیں کرتے، ٹھیک ہے نا؟ لیکن میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ آپ سب میرے آقا کریم کے چاہنے والے ہیں یا نہیں ہیں؟ تو کیا ایک دوسرے سے جلتے ہیں، ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچتے ہیں، ایک دوسرے کو ذلیل کرنا چاہتے ہیں، ایک دوسرے کو نیچا دکھانا چاہتے ہیں؟ نہیں۔ تو یارو دنیا میں تو جتنی محبت کی داستانیں ہیں وہ تو اسی طرح چلتی ہیں، وہ رقیب ایک دوسرے کو کبھی گوارا نہیں کرتے، لیکن میرے آقا کریم کے تو کروڑوں اور اربوں دیوانے ہوں تو وہ بھی ایک دوسرے کے خلاف جذبات نہیں رکھتے، ایک دوسرے کے خلاف بغض و عداوت نہیں رکھتے، ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے جلوے صرف میرے لیے خاص ہوں۔
اس کا تبسم ہو تو میرے لیے، اس کا تکلم ہو تو میرے لیے، اس کی شیریں آواز کا رس صرف میرے کانوں میں گھلے، اور وہ اس کے چہرے کی تابندگی اور اس کے جمال کی رخشندگی وہ میرے لیے خاص ہو، اس کی ادائیں، اس کی اٹکیلیاں، اس کی شوخیاں، اس کے لب و رخسار کی آنچ وہ صرف میرے لیے خاص ہو، اس میں کوئی دوسرا شریک نہ ہو، یہ ہماری خواہش ہوتی ہے۔ اس کو کہتے ہیں کہ یہ ایک پوزیشن کا احساس ہے، احساس ملکیت ہے۔ میرا محبوب میرا ہے نا، کسی دوسرے کی اس تک رسائی کیوں ہو؟ یارو جب مجازی محبوب ہوتا ہے تو وہاں ایک ملکیت کا احساس ہوتا ہے، میرا محبوب، اس تک کسی اور کی نگاہ کی رسائی نہ ہو۔ لیکن جس ہستی سے ہم محبت کا دعویٰ کر رہے ہیں وہاں معاذ اللہ ملکیت کا دعویٰ کون کر سکتا ہے؟ وہاں تو سب کا غلامی کا دعویٰ ہے نا۔ جب وہاں پر پوزیشن کا خیال نہیں آ سکتا، جب ملکیت کا احساس پیدا نہیں ہو سکتا، تو پھر رقابت بھی نہیں ہوگی۔ رقابت تو تبھی ہوتی ہے نا، میرا محبوب اس کی طرف کہیں مائل نہ ہو جائے، کہیں میں محروم نہ رہ جاؤں، لیکن آقا کریم کی شفقتیں، عنایتیں، ان کی نعمتیں اور رحمتیں وہ تو سب کے لیے ہے نا، وہ تو اللہ کے خزانے لٹانے والے ہیں، وہ تو رحمتیں بانٹنے والے ہیں۔ ارے ان کی عطا میں تو کوئی کمی نہیں ہے، اور اللہ کے خزانے تو کبھی ختم ہونے والے نہیں، اس لیے ہمیں بھی یہ اندیشہ نہیں ہو سکتا کہ یہ ان کو دے دیا تو ہمیں کیا ملے گا۔ جب عطا میں کوئی کمی نہیں ہے تو پھر وہاں پر احساس ملکیت بھی نہیں ہے۔ اس لیے جو مجازی محبوب اور حقیقی محبوب کے حوالے سے جذبات میں فرق ہوتا ہے، تو اللہ نے اپنے محبوب کو جو ہمارے پاس بھیجا تو ظاہر ہے کہ اللہ کو معاذ اللہ نے یہ تو نہیں فرمایا ہوگا کہ بھئی میرا محبوب جا رہا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کوئی دوسرا اس کو اپنی طرف مائل کر لے، ایسا تو ممکن نہیں ہے، وہ تو اللہ کے محبوب ہیں۔ تو اس لیے یہاں پر یہ سوال کہ پھر اللہ نے اپنا محبوب ہمیں کیسے عطا فرما دیا، یہ سوال بے محل ہے، یہ بے تکا ہے۔ معاف کیجئے، وہ کل کی گفتگو کی وجہ سے ذرا ذہن کی رو اس طرف چل پڑی۔ رب کائنات نے اپنا محبوب بھیجا ہماری ہدایت کے لیے، ہماری رہنمائی کے لیے۔ آقا کریم حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما ہوئے ہمیں صراط مستقیم پر چلانے کے لیے، ہم گناہوں کی دلدل میں دھنسے ہوئے تھے، ہمیں نیکی کی راہ دکھانے کے لیے، ہم کفر و شرک کی تاریکیوں میں بھٹک رہے تھے، ہمیں ایمان کا اجالا عطا فرمانے کے لیے، ہم ننگے انسانیت بن چکے تھے، ہمیں فخر ملائکہ بنانے کے لیے اللہ نے یہ سب کچھ کرنے کے لیے اپنے محبوب کو بھیجا۔ اب ذرا سوچئے، ایک بادشاہ کسی علاقے میں کسی کو حاکم بنا کر بھیجے، گورنر بنا کر بھیجے، کوتوال بنا کر بھیجے، جو بھی پرانے عہدے تھے۔ آج کل اگر میں کوئی عہدے کا نام لوں تو ہو سکتا ہے کہ آپ اس کی وہ کانسٹیٹیوشنل ایکسپلینیشن کرنے لگے کہ جی وہ فلاں کر سکتا ہے، فلاں نہیں کر سکتا۔ میں بات کرتا ہوں بادشاہ کی، جو مطلق الحکم حکمران ہوا کرتے تھے۔ انہوں نے کسی علاقے میں کسی کو حاکم بنا کر بھیجا، مثلا گورنر بنا کر بھیجا، اور کہا کہ دیکھو یہاں قتل و غارت گری کا شیوا ہے، یہاں پر امن عامہ قائم کر دو، اور یہاں پر لوگ لوٹ مار میں لگے رہتے ہیں، یہاں پر لوگوں کی جان و مال کی حفاظت کرو، اور یہاں پر لوگ قانون کا احترام نہیں کرتے، تم قانون کی بالادستی کا ماحول پیدا کر دو۔ یہ سب کام تم نے کرنے ہیں، لیکن میں اختیار تمہیں کوئی نہیں دیتا، تم مجرم کو سزا بھی نہیں دے سکتے، اور قانون کی مدد کرنے والوں کو انعام بھی نہیں دے سکتے، کسی کے ساتھ حسن سلوک نہیں کر سکتے، اور کسی کو تم تنبیہ اور سرزنش نہیں کر سکتے۔ پلے تمہارے کچھ نہیں، اختیار تمہارے پاس نہیں، لیکن یہ سارے کام تم نے کرنے ہیں۔ کیا کوئی بادشاہ بغیر اختیار کے کسی علاقے میں گورنر کو بھیجے گا؟ نہیں۔ تو یارو، جب کوئی بادشاہ کسی گورنر کو بغیر اختیار کے نہیں بھیجتا تو اللہ نے اپنے محبوب کو ایسے بھیج دیا ہوگا دنیا میں کہ جا میرے محبوب میرے بندوں کی کایا پلٹ دے، یہ بتوں کے سامنے جھکے ہوئے ہیں، یعنی میری بارگاہ میں جھکا دے، اور یہ لغزشوں کا شکار ہیں، ان کو صراط مستقیم پر چلا دے، اور یہ بھٹک رہے ہیں ان کو ہدایت عطا فرما دے، لیکن میں اختیار تجھے کچھ نہیں دیتا۔ حضرات مکرم، میرے آقا کریم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا اختیار کیا ہے؟ اگر آنکھیں کھول کر دیکھیں تو کسی دلیل کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ جن کی انگلی کے اشارے سے چاند دو ٹکڑے ہو رہا ہو، جن کے بلاوے پر سورج الٹے پاؤں پھر رہا ہو، جانور جن کے قدموں پہ سجدہ ریز ہو رہے ہوں، اور درخت جن کے بلاوے پر گھسٹتے ہوئے چلے آ رہے ہوں، اور آپ کہیں کہ ان کا کوئی اختیار ہی نہیں ہے۔ اللہ
اچھا، یہاں ایک بات اور بھی کرتا چلوں. میرے آقا کریم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو رب کائنات نے وہ عظمت عطا فرمائی ہے کہ اگر کوئی منکر، اگر کوئی مشرک، اگر کوئی کافر، میرے آقا کریم کا دشمن، کوئی گستاخ سرکار کی عظمت و شان کا انکار کرنے کے لیے کوئی اعتراض کرنا چاہے تو اس کا اعتراض بھی میرے آقا کریم کی عظمت کی دلیل بن جاتا ہے. کرنے کو وہ اعتراض کرتا ہے، لیکن حقیقتاً اس اعتراض سے میرے آقا کریم کی عظمت اور اجاگر ہو جاتی ہے. مثال کے طور پہ جب شب معراج کے حوالے سے آپ تقاریر سنتے ہوں گے تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جناب یہ معراج خواب میں ہوئی تھی، جاگتے میں نہیں ہوئی تھی، کہتے ہیں نا لوگ. اچھا، اگر میں آپ سے کہوں کہ جی رات خواب میں امریکہ گیا، وہاں پر اوباما سے میری ملاقات ہوئی، ڈنر بھی اکٹھے کیا، مذاکرات ہوئے، وائٹ ہاؤس میں میں مہمان ٹھہرا، پینٹاگون کی بھی میں نے سیر کی. اگر میں کہوں میں نے رات خواب یہ دیکھا تو کیا آپ مجھ سے کوئی ثبوت مانگیں گے؟ کوئی دلیل مانگیں گے؟ کوئی کیا آپ یہ کہیں گے کہ اچھا اگر آپ امریکہ خواب میں گئے تھے تو ذرا پاسپورٹ دکھائیے، امیگریشن کی سٹیمپ ہے کہ نہیں، ویزا لگا ہوا کہ نہیں، آپ کے پاس کوئی ایئر لائن کا ٹکٹ ہے کہ نہیں؟ کیا کوئی ثبوت مانگے گا؟ خواب کی بات پر ثبوت نہیں مانگا جاتا، اور خواب کی بات پر اعتراض بھی نہیں کیا جاتا، کیونکہ خواب تو خواب ہی ہے نا. لیکن میرے آقا کریم نے جب واقعہ معراج ذکر فرمایا تو کافروں نے اعتراض کیا یا نہیں کیا، اور پھر ثبوت مانگے یا نہیں مانگے، اور میرے آقا کریم نے پھر ثبوت عطا فرمائے یا نہیں فرمائے. تو یارو خواب پر تو کوئی اعتراض نہیں ہوتا، اعتراض ہو تو ثبوت نہیں مانگا جاتا، مانگا جائے تو کوئی پیش نہیں کر سکتا. لیکن کافر اعتراض کر رہے ہیں، معراج کا انکار کر رہے ہیں، آقا کریم کی عظمت کو جھٹلا رہے ہیں، لیکن ان کا انکار کرنا آج ہمارے پاس یہ ثبوت اور دلیل کے طور پر موجود ہے کہ معراج اگر خواب میں ہوتی تو کافر اعتراض کیوں کرتے، ثبوت کیوں مانگتے. انہوں نے اعتراض کیا تھا لیکن وہ سرکار کی عظمت کی دلیل بنا. اس کی ایک اور مثال دیتا چلوں. کافروں نے میرے آقا کریم پر ایک طرح سے بہتان لگایا، الزام لگایا کہ یہ تو معاذ اللہ جادوگر ہیں. قرآن حدیث میں ذکر ہے نا اس کا. وہ چونکہ آقا کریم کو نبی نہیں مانتے، آپ کے معجزات کو آپ کی نبوت کی دلیل نہیں سمجھتے، اس لیے وہ اب انکار کرنے کے لیے بہانہ ڈھونڈ رہے ہیں. وہ آقا کریم کو جادوگر کہہ رہے ہیں. یہ آپ پر بہتان ہے، یہ آپ پر الزام ہے، یہ آپ کی نبوت اور آپ کے معجزوں کے انکار اور جھٹلانے کی ایک کوشش ہے. یہ ہم سب جانتے ہیں. حضرات مکرم قرآن نے بھی جھٹلایا. یہ کافر یہ غلط کہتے ہیں اے محبوب تو جادوگر نہیں ہے. بے شک کافر تو میرے آقا کریم کی عظمت گھٹانا چاہتے ہیں، لیکن ایک بات ذرا یوں سوچئے کہ اگر آپ کسی شخص کے بارے میں کہیں کہ یہ جادوگر ہے تو گویا آپ یہ مانتے ہیں اور تسلیم کرتے ہیں کہ اس شخص کے پاس وہ طاقت ہے جو دوسروں کے پاس نہیں ہوتی. ٹھیک ہے نا؟ ورنہ جادوگر کہنے کا کیا مطلب ہے؟ جب کسی کو جادوگر کہیں تو یہ اعتراف ہے، یہ تسلیم کرنے کی بات ہے کہ اس شخص کے پاس کوئی ایسی طاقت ہے جو دوسروں کے پاس نہیں ہوتی. یارو کافر ہے، الزام لگا رہے ہیں آقا کریم کی عظمت کا انکار کرنے کے لیے، نبوت کو جھٹلانے کے لیے معاذ اللہ جادوگر قرار دے کر وہ انکار کے راستے تلاش کر رہے ہیں. لیکن ان کا انکار بھی اس بات کی دلیل ہے کہ کافر بھی مانتے تھے کہ آقا کریم کے پاس وہ طاقت ہے جو عام انسانوں کے پاس نہیں ہوتی. وہ کافر ہو کر مانتے تھے. تم کلمہ پڑھ کے انکار کر دو تو یارو ہم پھر کیا کہیں؟ یہ سرکار کی عظمت ہے. اعتراض کرنے والا اعتراض کرے، وہ بھی سرکار کی عظمت کی دلیل بن جاتا ہے. اسی طرح اتفاق سے کل ہی مجھ سے ایک صاحب نے سوال کیا، جس پرچے میں وہ پہلا سوال تھا اس میں ایک اور سوال لکھا ہوا تھا. وہ کیا کہ جی ہم مانتے ہیں کہ حسنین کریمین جنت کے نوجوانوں کے سردار. تو چلیے امام حسین نے تو قربانی دی، اپنا سر قلم کرایا، بچے قربان کیے، لیکن امام حسن نے کیا کیا کہ ان کو بھی جنت کے نوجوانوں کا سردار بنا دیا. حضرات مکرم، میں نے ان سے کہا کہ بھائی پہلی بات تو یہ کہ ہم مانتے تو ہیں نا جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں، مانتے تو ہیں، اس میں تو کوئی شک نہیں، آقا کریم کا فرمان ہے. لیکن اب یہ بتائیے کہ جب سرکار نے فرمایا تھا یہ جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں، کیا اس وقت امام حسین قربانی پیش کر چکے تھے؟ بھائی دونوں شہزادے ابھی شیرخوار ہیں، ابھی کم سن ہیں، ابھی نو عمر ہیں. اس وقت فرمایا ہے، ابھی تو یہ بھی نہیں پتا نماز بھی پڑھیں گے نہیں پڑھیں گے.
حلال حرام کا فرق کریں گے، لیکن آقا کریم اس وقت ان کو جنت کے نوجوانوں کا سردار قرار دے رہے ہیں تو کوئی الزام دیتے ہیں کہ جی یہ بھی معاذ اللہ اقربا پروری ہو رہی ہے۔ اب یہ الزام ہوا نا اقربا پروری کا، لیکن اس الزام کے حوالے سے میں عرض کروں گا معاذ اللہ ایک لمحے کو میں مان لوں کہ یہ الزام درست ہے اور اقربا پروری ہو رہی ہے، تو یارو اس کا ایک پہلو یہ بھی تو ہوتا ہے نا کہ اقربا پروری کا مطلب یہ ہے کہ کسی نااہل کو کوئی ایسا عہدہ دے دینا جو اس کے قابل نہ ہو، یہی ہے نا اقربا پروری۔ تو آپ کے کہنے کا مطلب معاذ اللہ یہ ہے کہ حسنین کریمین اس قابل نہیں تھے، ان کو جنت کے نوجوانوں کا سردار بنا دیا۔ عابد و زاہد تو اور بھی تھے، زاہد اور زہد و تقوی میں نام کمانے والے اور بھی تھے، آخر ان کو یہ کیوں کیا؟ یہ اقربا پروری ہے۔ اگر میں اس الزام کو صحیح مان لوں تو میں عرض کروں گا کہ جناب آقا کریم نے جب کہا کہ جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں، تو اگر کسی نااہل کے لیے یہ کہا تو پھر موقع تو یہ تھا کہ رب کائنات سرزنش فرماتا، تنبیہ فرماتا، منع فرماتا، اے محبوب یہ کیا کر رہے ہیں؟ یہ اپنے یہ چھوٹے چھوٹے نواسوں کو اپنی محبت کی وجہ سے کہ آپ کی بیٹی کے لخت جگر ہے، آپ نے ان کو جنت کے نوجوانوں کا سردار کہہ دیا۔ یہ جو عابد و زاہد ہیں، یہ جو آپ کے صحابی ہیں، آپ کی خاطر ہجرت کرنے والے، گھر بار چھوڑنے والے، سر کٹانے والے، بال بچے قربانی کرنے والے، میری بارگاہ میں ساری رات عبادت و ریاضت کرنے والے اور تیری خاطر ساری دنیا سے منہ موڑنے والے، اے محبوب ان کے تقویٰ، ان کی طہارت، ان کی پارسائی، ان کی عبادت اور ان کی ریاضت کا اے محبوب یہ صلہ دیا ہے کہ اپنے شیرخوار بچوں کو تو نے جنت کے نوجوانوں کا سردار بنا دیا اور ان کے مقام کا کوئی تحفظ نہیں کیا۔ کہ اللہ نے سرزنش فرمائی، کیا تنبیہ فرمائی؟ اگر نہیں فرمائی تو پھر میں یہ کہوں گا کہ یارو میرے آقا کا رب کی بارگاہ میں یہ مقام ہے کہ معاذ اللہ اگر کسی نااہل کو کوئی چھوٹا موٹا عہدہ نہیں جنت کے نوجوانوں کی سرداری دے دے تو رب کائنات وہ بھی قبول فرما لیتا ہے۔ یہ کوئی چھوٹی بات تو نہیں ہے، لیکن وہ معاذ اللہ کوئی نااہل تھے ایسا تو نہیں بھائی۔ انہوں نے امام حسین نے جو قربانی دی وہ تو اپنی جگہ، لیکن امام حسن کی قربانی کا نہیں پتا۔ لوگ آپ تو ماشاءاللہ پنڈی اسلام آباد میں رہتے ہیں، آپ تو اقتدار کی ساری کشمکش اور شطرنج کی چالیں اور تمام چیزیں ہوتا ہے شب و روز تماشا میرے آگے، یہ سب کچھ آپ خود دیکھتے ہیں۔ اور پھر ہیومن ہسٹری دیکھ لیجئے، انسانیت کی تاریخ میں اقتدار کی خاطر کیا لوگوں نے اپنے عزیزوں کو اپنے ہاتھوں سے قتل نہیں کیا ہے؟ کہ بیٹوں نے اپنے باپوں کی آنکھیں نہیں نکلوائی ہیں؟ بھائیوں نے بھائیوں کو قتل نہیں کیا ہے؟ اور اقتدار کی خاطر کیا لوگوں نے خود اپنی جانیں قربان نہیں کی ہیں؟ اگر جنگیں بادشاہوں کے درمیان ہو رہی ہیں تو ظاہر ہے اقتدار کی کشمکش ہے نا، حکومت کی کشمکش ہے نا۔ تو کیا میدان کارزار میں وہ بادشاہ وہ لقمہ اجل نہیں بنتے رہے ہیں؟ تو پتہ یہ چلا اقتدار وہ چیز ہے جس کی خاطر لوگ اپنا اور اپنے گھر بار کا سر کٹا دینا یہ کوئی مشکل کام نہیں سمجھتے تھے۔ اور امام حسن، اور یہاں پر آپ دیکھیے صرف ایک یونین کونسل میں کوئی ناظم کا الیکشن ہو وہاں پر زندگی موت کا سوال بنا ہوا ہوتا ہے، اور امام حسن نے اقتدار چھوڑا تھا اور حضرت امیر معاویہ کو دے دیا تھا، اور وہ کوئی چھوٹے موٹے علاقے کا اقتدار نہیں تھا۔ اس وقت اسلامی سلطنت کی سرحدیں کتنی وسیع تھیں، آج کا نقشہ اٹھا کے دیکھیے 20 ممالک اس میں سے نکلتے ہیں۔ اتنی بڑی حکومت، اتنی بڑی سلطنت، اس وقت دنیا میں واحد سپر پاور، قیصر و کسریٰ گھٹنے ٹیک چکے تھے، مسلمانوں کی تلوار کا لوہا دنیا مان چکی تھی۔ امام حسن جب خلیفہ راشد کے طور پر آئے تو اس وقت تو مسلمانوں کی فتوحات کا ڈنکا پٹ رہا تھا نا، ہر طرف ان کے سامنے دنیا نے گھٹنے ٹیکے ہوئے تھے، دنیا کی واحد سپر پاور تھے اس وقت مسلمان۔ یارو اس سلطنت کا اقتدار امام حسن نے چھوڑا ہے، کیوں؟ صرف اس لیے کہ مسلمانوں میں قتل و غارت گری نہ ہو، مسلمان ایک دوسرے کا خون نہ بہائیں۔ امام حسن نے مسلمانوں کے خون ناحق سے بچنے کے لیے اقتدار چھوڑ دیا، اور آج اسلام کا نعرہ لے کر لوگ اپنے اقتدار کی خاطر مسلمانوں کا خون بہا رہے ہیں، بموں کے دھماکے کر رہے ہیں، اپنی طاقت منوا کر وہ تسلط اور حکومت اپنے ہاتھ میں لانا چاہتے ہیں تاکہ اپنی منمانی کر سکیں۔ ذرا سوچئے یہ طرز عمل میں کتنا فرق ہے۔ امام حسن نے مسلمانوں کی جان بچانے کے لیے اتنی بڑی سلطنت کا اقتدار چھوڑ دیا، اور آج ہم پاکستان اس سلطنت کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے، 10واں حصہ بھی نہیں ہے،
اس میں حکومت و اختیار پانے کے لیے کتنے بے گناہ مسلمانوں کا خون خود اپنے ہاتھوں سے بہا رہے ہیں۔ حضرات مکرم، معاف کیجئے، میں کہیں سے بات چھیڑتا ہوں اور پھر وہ کہیں جا نکلتی ہے اور میں گھیر گھار کے پھر رخش خیال کو لاتا ہوں واپس کہ بات کو کسی منضبط انداز سے لے کے چلا سکوں۔ میں نے جو آیہ کریمہ تلاوت کی اس کے پس منظر میں گفتگو کرنا چاہتا تھا اور یہ بتانا چاہتا تھا کہ رب کائنات، جو تمام کائنات کا خالق و مالک، جس نے ہمیں نہ جانے کیا کچھ عطا فرمایا، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اس رب کائنات نے اپنی بے شمار نعمتیں چھوڑ کر آقا کریم کی آمد پر احسان جتلایا۔ کیوں؟ وہ اس لیے کہ باقی نعمتوں کا احسان اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے۔ ایک مثال کے ذریعے سمجھ لیجئے، کوئی شخص فخر سے کہے کہ جی میں نے ایم اے کیا ہوا ہے، آپ کہیں یار تم بتاتے ہو ایم اے کیا ہوا ہے، ذرا یہ بھی تو بتاؤ کہ تم نے میٹرک بھی کیا ہوا ہے، ایف اے بھی کیا ہوا ہے، بی اے بھی۔ وہ کہے کہ یار عجیب بات کرتے ہو، جب میں کہہ رہا ہوں میں نے ایم اے کیا ہوا ہے تو ظاہر ہے کہ بی اے، میٹرک اور انٹر تو میں نے کیا ہوا ہی ہوگا۔ تو یارو، باقی نعمتوں کا احسان جتانے کی ضرورت نہیں، اس نعمت کا احسان جتایا جس کے صدقے میں باقی ساری نعمتیں میسر آ رہی ہیں۔ وہ اس ایک نعمت میں وہ باقی تمام چیزیں شامل ہو گئی ہیں نا۔ اس لیے رب کائنات نے فرمایا کہ میں وہ اس محبوب کی آمد پر تم پر احسان جتاتا ہوں جس کی وجہ سے تمہیں ہدایت ملی ہے، رہنمائی ملی ہے، ایمان ملا ہے، ارے تمہیں وجود ملی ہے اور یہ کائنات یہ اس معرض وجود میں آئی ہے۔ حضرات مکرم، ہم گواہی دیتے ہیں لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ ہمارا ایمان ہے نا، گواہی دیتے ہیں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اچھا، پاکستان میں کوئی دوسرا اللہ نہیں، شاید دوسرے ممالک میں ہو، وہاں بھی نہیں۔ چلیے روئے زمین پر نہیں ہوگا، ہو سکتا ہے چاند پر کوئی اور اللہ ہو، مشتری پر، مریخ پر کوئی اللہ ہو، وہاں بھی نہیں۔ آپ کیسے کہتے ہیں؟ آپ نے جا کے دیکھا ہے؟ اگر کوئی دیہات کا رہنے والا اتفاق سے لاہور آئے اور پہلی بار شہر میں آ کے مینار پاکستان دیکھے اور حیران اور ششدر رہ جائے اور کہے کہ یار دنیا میں اس سے اونچا مینار تو ہو نہیں سکتا، تو لوگ کہیں گے بھائی تم کنویں کے مینڈک ہو۔ اب تم نے دنیا دیکھی ہوتی تو تمہیں پتہ چلتا، تم نے ایفل ٹاور دیکھا ہوتا، ٹوکیو ٹاور دیکھا ہوتا، وہ جناب شکاگو کا اور فرینکفرٹ کا ٹاور دیکھا ہوتا تو تمہیں پتہ چلتا کہ دنیا میں کتنے اونچے اونچے ٹاور ہیں۔ یہ مینار پاکستان تو ان کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے۔ تمہارا تجربہ محدود ہے، مشاہدہ محدود ہے، تمہیں کیا پتا۔ یارو، کوئی دیہات کا رہنے والا اتفاقاً شہر پہنچ کے وہ ان کی رونق دیکھ کے حیران رہ جائے اور کہے کہ ایسا تو اور کہیں نہیں ہوگا، تو آپ کہیں گے تم کنویں کے مینڈک ہو۔ لیکن اب آپ یہاں پر بیٹھ کر کہتے ہیں کہ اس ساری کائنات میں، اس کائنات کی وسعتوں میں جس کا ہم ناپ نہیں سکتے، سوچ نہیں سکتے، اس تمام کائنات میں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، تو یارو تم یہ کیسے کہہ سکتے ہو؟ تم نے کہکشاؤں کا سفر کیا ہے؟ کیا ستاروں پر کمندیں ڈالی ہیں؟ کیا آسمان پر پہنچے ہو؟ کیا اس کائنات کو کھنگالا ہے؟ جب کہیں نہیں گئے تو یہاں بیٹھ کر کہتے ہو اس ساری کائنات میں کوئی اور خدا نہیں ہے۔ کیا تم کنویں کے مینڈک نہیں ہو؟ کیا تمہاری یہ بات قابل قبول ہو سکتی ہے؟ حضرات مکرم، علماء کرام سے آپ نے سنا ہوگا کہ لا الہ الا اللہ ایک دعویٰ ہے اور محمد رسول اللہ اس کی دلیل ہے۔ اگر ہم کہتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اس ساری کائنات میں، اس ساری خدائی میں کوئی اور خدا، کوئی اور معبود نہیں ہے، اگر ہم یہ بات کہتے اپنے تجربے کی بنیاد پر، اپنے مشاہدے کی بنیاد پر، تو پھر اعتراض ہو سکتا تھا کہ تم کنویں کے مینڈک ہو، تم کیسے کہتے ہو؟ لیکن ہم کہ کس بنیاد پر کہہ رہے ہیں؟ یہ کہتے ہیں محمد الرسول اللہ۔ اگر ہم کہتے کہ اس کائنات میں کوئی اور خدا نہیں تو تم ہم سے سوال کر سکتے تھے، ہم نے تو کائنات نہیں دیکھی، لیکن جس ہستی کے بتانے پر ہم گواہی دے رہے ہیں انہوں نے تو ساری کائنات دیکھی ہے نا، انہوں نے تو، ان سے تو کچھ چھپا ہوا نہیں ہے، انہوں نے تو تمام کائنات کا مشاہدہ کیا ہے۔ اگر ہم اپنے تجربے اور مشاہدے کی بنیاد پر یہ کہتے کہ اس کائنات میں کوئی اور معبود نہیں تو تم اعتراض کر سکتے تھے، ہمیں جھٹلا سکتے تھے، لیکن ہم اپنی طرف سے نہیں کہتے، ہم اس ہستی کے کہنے پر گواہی دے رہے ہیں جنہوں نے ساری کائنات کو دیکھا ہے۔ حضرات مکرم، بہت سے لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ جناب یہ آپ میلاد مناتے ہیں
آقا کریم دنیا سے پردہ فرما گئے، اور وہ پردہ فرمانے کا دن بھی 12 ربیع الاول، ولادت کا دن بھی 12 ربیع الاول، تو آپ عجیب لوگ ہیں. آپ ان کی وہ وفات پر، ان کی دنیا سے رخصت ہونے پر، چشم فلک سے روپوش ہونے پر آپ خوشی کا اظہار کرتے ہیں، چراغاں کرتے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ 12 ربیع الاول آقا کریم کی دنیا سے رخصت ہونے کا، وفات کا دن، یہ ثابت نہیں ہے. اور یہ علماء کرام تو خیر بخوبی جانتے ہیں، لیکن میں ویسے آپ کے سامنے ایک بات کہوں. یہ بات تو طے ہے روایات کی روشنی میں کہ آپ کا وصال بھی پیر کے دن ہوا، سوموار کو ہوا. اور یہ بھی طے ہے کہ آپ نے جو آخری حج فرمایا وہ حج اکبر تھا، اور اس کے بعد جو پہلا ربیع الاول آیا اس میں آپ پیر کے دن دنیا سے پردہ فرما گئے. ٹھیک ہے، اب آپ ذرا حساب کتاب لگائیے گا گھر بیٹھ کے. ذی الحج میں حج کرتے ہیں ہم، 9 ذی الحج کو حج ہوتا ہے. اس کے بعد محرم ہے، پھر سفر ہے، پھر ربیع الاول ہے. چاند، 3 چاند نظر آنے ہیں نا، محرم کا، سفر کا، ربیع الاول کا. اب یہ چاند یا 30 کے ہوں گے تینوں، یا تینوں 29 کے ہوں گے، یا 2 30 کا اور 1 29 کا، یا 2 29 کے اور 1 30 کا. ٹھیک ہے نا، اس کے علاوہ تو کوئی اور پاسبلٹی نہیں ہے. ہو تو تینوں چاند اگر 30 کے ہوں تو 12 ربیع الاول کو پیر نہیں آتا. تینوں چاند اگر 29 کے ہوں تو 12 ربیع الاول کو پیر نہیں آتا. 2 چاند 29 کے ہوں، 1 30 کا ہو، 12 ربیع الاول کو پیر نہیں آتا. اور 2 چاند 30 کے ہوں، 1 29 کا ہو، پھر بھی نہیں آتا. یعنی جتنی بھی پاسبلٹیز ہیں، جتنے امکانات ہیں، چاند کی رویت کے جتنے بھی امکان ہو سکتے ہیں، کسی بھی حوالے سے اگر 9 ذی الحج کو جمعے کا دن ہو تو 12 ربیع الاول کا پیر کا دن نہیں بن سکتا. جب نہیں بن سکتا تو یارو یہ بات تو طے ہے کہ وہ حج اکبر تھا، یعنی 9 ذی الحج کو جمعے کا دن تھا. اور یہ بھی طے ہے کہ آپ کا وصال جس دن ہوا وہ پیر کا دن تھا. تو پھر یہ بھی طے ہو گیا کہ آپ کی وفات کا دن 12 ربیع الاول نہیں ہے. یہ تو ایک سیدھی سادی کیلکولیشن کی بات ہے، آپ جا کے بے شک گھر بیٹھ کے حساب فرما لیجئے گا. دوسری بات یہ ہے کہ میرے آقا کریم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بات تو اپنی جگہ پہ، لیکن ہم بزرگ جب دنیا سے رخصت ہوتے ہیں تو اس دن ہم کیا ان کی وفات کا غم منا رہے ہوتے ہیں؟ نہیں، ہم تو عرس منا رہے ہوتے ہیں. وہ اس لیے کہ عرس، عروس کے حوالے سے شادی، تو شادی تو محب اور محبوب کے ملاپ کا نام ہے نا. تو حضرات مکرم ہمارے لیے موت ایک خوف کی چیز ہوگی، ڈر کی چیز ہوگی، ہم اس سے بہت زیادہ بھاگتے ہوں گے. قدم قدم پہ مصیبت، نفس نفس زحمت، مگر بشر ہے کہ مرتا ہے زندگی کے لیے. ہم تو موت سے بھاگتے ہیں اور زندگی ہی کے خواہاں رہتے ہیں. لیکن حضرات مکرم جو اللہ والے ہوتے ہیں ان کے لیے صورتحال مختلف ہوتی ہے. لیکن یہاں ایک نصیحت کی بات بھی کرتا چلوں. اگر علاقے کا، اب یہاں پنڈی میں پتہ نہیں یہ ایگزامپل صحیح فٹ ہوگی یا نہیں ہوگی، لیکن بہرحال اگر آپ کسی ریموٹ ایریا میں ہوں، کسی قبائلی علاقے میں یا دیہاتی علاقے میں جہاں سرداری نظام ہوتا ہے، جہاں وڈیروں اور زمینداروں کے سامنے دم مارنے کی مجال نہیں ہوتی، اگر ایسی کسی جگہ پہ ہوں اور آپ کے علاقے کا کوئی سردار، کوئی وڈیرا آپ کو دعوت دے تو آپ بڑے شوق سے تیار ہو کے جائیں گے. کسی مجبوری کی وجہ سے نہ جا سکیں، وہ پھر دعوت دے، آپ پھر نہ جا سکیں، وہ پھر دعوت دے، پھر آپ کرنی کترائے جائیں. اس طرح 4-5 دفعہ ہو تو پھر بالآخر ایک وقت آئے گا کہ وہ اپنے کسی منشی، مینیجر یا پولیس والے کو بھیج کے پکڑوا لے گا اور پھر پوچھے گا بچوں تجھے عزت راز نہیں آتی. ٹھیک ہے نا یارو؟ دن میں 5 مرتبہ جو مؤذن ہمیں آواز دیتا ہے، بلاتا ہے، اپنے گھر کی دعوت تو نہیں دے رہا ہوتا، اللہ کے گھر کی دعوت دے رہا ہے. اور ہم سنی انسنی کر دیتے ہیں. ہم ہر روز اس دعوت کو رد کرتے رہتے ہیں، ٹھکراتے رہتے ہیں، اس سے بے اعتنائی کرتے رہتے ہیں، نظر انداز کرتے رہتے ہیں. پھر ایک وقت آئے گا اللہ حضرت اسرائیل کو بھیج کے پھر بلوا لے گا. اگر اس حاضری سے ہمیں ڈر لگتا ہے تو آج اس کی بارگاہ میں حاضری کی عادت ڈال لیں. نماز اس کی بارگاہ میں حاضری ہے نا.
وہ عادت ڈال لیں تو پھر اس حاضری کے خوف سے بے نیاز ہو جائیں گے، اور روز حاضر ہوتے ہیں تب بھی حاضر ہو جائیں گے۔ اچھا، اس بات کو ذرا ایک اور انداز سے بھی سمجھ لیجئے۔ میں آپ کے علاقے میں فرض کیجئے صدر یا وزیر اعظم یا وزیر اعلیٰ آ رہا ہو، اور آپ کو اس کے کوئی اپلیکیشن سبمٹ کرنی ہو، درخواست دینی ہو، اور یہ سوچ کے کہ یار ہو سکتا ہے کوئی مسئلہ حل ہو جائے، تو اب آپ درخواست پیش کرنے کے بہانے ڈھونڈ رہے ہیں، وہ علاقے کے ایم این اے ایم پی اے سے جا کے مل رہے ہیں کہ جی ذرا ایک درخواست دینی ہے، بس آدھا منٹ سے درخواست دینے کا موقع مل جائے، اگر وہ لفٹ نہ کرائیں تو کوئی اور راستہ ڈھونڈتے ہیں۔ جب دیکھتے ہیں کہ پولیس والے وہ پاس نہیں پھٹکنے دیتے تو اب کوئی پلاننگ کرتے ہیں، یار یہاں سے گزریں گے، ذرا گاڑی کے آگے اگر لیٹ جائیں تو پھر وہ گاڑی ان کو روکنی پڑے گی، وہ گاڑی روکیں گے، ہم جلدی سے درخواست دے دیں گے۔ اس قسم کی حرکتیں سوچتے ہیں اور لوگ کرتے بھی ہیں۔ یارو وہ درخواست قبول ہوگی یا نہیں ہوگی، اس پر کوئی احکام ہوں گے یا نہیں ہوں گے، کہیں ردی کی ٹوکری میں تو نہیں ڈال دی جائے گی، یا جاتے ہوئے کھڑکی کے شیشے سے تو نہیں پھینک دی جائے گی، یہ نہیں پتا۔ صرف درخواست دینے کے لیے ہم اتنے پاپڑ بیلتے ہیں، اتنی تگ و دو کرتے ہیں، کوشش و کاوش کرتے ہیں، لیکن ذرا سوچو کہ اس درخواست کا تو نہیں پتا، لیکن دن میں 5 مرتبہ تمام کائنات کا پروردگار خود بلاتا ہے، اے میرے بندو آؤ میری بارگاہ میں درخواستیں پیش کرو، اور ہم وہاں حاضری دیتے نہیں، اس سے منہ پھیر کے پھر جناب درخواستیں لے کے ٹھوکریں کھاتے پھرتے ہیں، پھر تو ٹھوکریں ہی مقدر ہوں گی نا۔ حضرات مکرم، لوگ کہتے ہیں کہ دیکھو بھائی بات یہ ہے کہ آپ یہ میلاد مناتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، بھائی کوئی وزیر اعلیٰ ہو، وزیر اعظم ہو، چلو ان کو چھوڑیے، کوئی پیر فقیر ہو، اللہ کے ولی ہوں، زندہ سلامت بیٹھے ہوں، آپ ان کی خدمت میں حاضری دیں، اور جناب وہ آپ کے ساتھ حسن سلوک کریں، مہربانی کریں، آپ کے لیے دعا کریں، رب سے کچھ رحمتیں دلوا دیں، کچھ بات سمجھ میں آتی ہے۔ جو زندہ سلامت دنیا میں موجود ہو، آپ اس کے پاس جائیں، اس سے سوال کریں، وہ رب کی بارگاہ میں عرض کرے اور رب کائنات اپنی رحمت فرما دے، چلیے یہ تو ٹھیک ہے۔ لیکن جو دنیا سے رخصت ہو گئے، آپ جناب وہ وہاں پہ ان کی قبروں پہ پہنچ جاتے ہیں، آپ تو قبر پرست ہیں، آپ تو یہ حرکتیں کرتے ہیں۔ حضرات مکرم، میں ایک حدیث کی روشنی میں اس کا جواب دیتا چلوں۔ میرے آقا کریم حضور علیہ الصلوۃ والسلام محو سفر ہے، سفر کر رہے ہیں اپنے صحابیوں کے ساتھ، اور ایک خچر پر سوار ہے۔ راستے میں ایک جگہ وہ جانور بدک جاتا ہے، گھبرا جاتا ہے، ڈر جاتا ہے۔ میرے آقا کریم اس جانور سے اترتے ہیں اور اپنے صحابیوں کو، ہمراہیوں کو بتاتے ہیں کہ یہاں قبریں ہیں، اور 2 قبر والوں کو عذاب ہو رہا تھا جس کو دیکھ کے یہ جانور ڈر گیا ہے، اور فرمایا کہ ایک کو عذاب ہو رہا تھا اس لیے کہ وہ چغل خور تھا، اور دوسرے کو اس لیے عذاب ہو رہا تھا کہ وہ ناپاک چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا۔ ساتھ ہی ایک کھجور کا درخت تھا، میرے آقا کریم نے اس کھجور سے پتے توڑ کے ان قبروں پہ ڈالے، اور فرمایا کہ جب تک یہ پتے ہرے بھرے ہیں، تر و تازہ ہیں، سرسبز و شاداب ہیں، اس وقت تک ان پتوں کی حمد و تسبیح سے قبر والوں کے عذاب میں کمی ہوتی رہے گی۔ اب یہ حدیث آپ نے پہلے بھی سنی ہوگی، ظاہر ہے میں کوئی نئی حدیثیں تو بھائی گھر کے نہیں سنا سکتا نا، حدیثیں ہیں، کوئی قصے کہانیاں تو نہیں ہیں، لیکن صرف پیش کرنے کا انداز بدل جاتا ہے۔ ذرا سوچئے، آپ کہیں جا رہے ہوں، اسکول کے پاس سے گزریں تو اس کی کھڑکی سے، دروازے سے آپ کی نظر پڑے کہ استاد بچے کو سزا دے رہا ہے، مولا بخش سے اس کی خبر لے رہا ہے، تو آپ نے دیکھا ہے بچے کو سزا مل رہی ہے، یہ آپ نے دیکھ لیا، یہ آپ کی نگاہ کی بات ہے نا، لیکن سزا کیوں مل رہی ہے یہ تو نظر نہیں آ رہا۔ یہ تو آپ جائیں گے، تحقیق کریں گے، تفتیش کریں گے، پوچھیں گے، خبر لیں گے، تب پتہ چلے گا۔ یارو جانور عذاب قبر دیکھ کے ڈر گیا، عذاب قبر تو دیکھ لیا، لیکن عذاب کس وجہ سے ہو رہا ہے وہ کام تو انہوں نے اپنی زندگی میں کیا تھا نا، یا چلیے نامہ اعمال میں درج تھا۔ تو پتہ چلا کہ آقا کریم کی صرف نگاہ کی اور بصارت کی بات نہیں ہو رہی، یہاں بصیرت کا بھی کمال نظر آ رہا ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ وہ جانور عذاب قبر دیکھ کے ڈر گیا۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ زمین میں چند فٹ گہری قبر میں دیکھ کے وہ عذاب دیکھ کے ڈر گیا۔ میں معذرت سے عرض کروں گا کہ ایسا نہیں ہے۔ قبر کسے کہتے ہیں؟ قبر کہاں ہوتی ہے؟
آپ کہیں گے کاظمی صاحب اتنی عمر ہو گئی بھائی نہیں پتا چلا، چلے قبرستان ہم آپ کو دکھا لاتے ہیں۔ جناب یہ جو زمین میں گڑھا کھود کے ہم اپنے پیاروں کو مردوں کو دفناتے ہیں، یہ قبر کی صرف علامت ہے، ایک نشانی ہے۔ اصل میں قبر عالم برزخ میں ہوتی ہے۔ یہ قبر کی صرف ایک نشانی ہے، سمبل ہے۔ ہو سکتا ہے بات ذرا اجنبی لگے لیکن اس کو سمجھ لیجئے۔ آپ جانتے ہیں جب دنیا سے ہم رخصت ہوتے ہیں قبر میں پہنچتے آئے فرشتے آتے ہیں سوال و جواب کرتے ہیں۔ اگر ہم سوالوں کے جواب صحیح دیں تو ہماری قبر میں جنت کی کھڑکی کھل جاتی ہے اور ہم جنت کی نعمتوں سے فیض یاب ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور اگر خدا نہ خواستہ کوئی سوالوں کے جواب غلط دے تو اس کی قبر میں پھر جہنم کی کھڑکی کھل جاتی ہے اور پھر عذاب کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ ایسا ہے نا؟ یعنی قبر میں عذاب و ثواب ہوتا ہے سوال و جواب کے بعد۔ پہلے سوال و جواب ہوتے ہیں اور اس کے نتیجے کے طور پر عذاب و ثواب ہوتا ہے۔ اب یہ بتائیے کہ ایک سمندر میں بحری جہاز جا رہا ہو، مسافر ڈوب گئے، مچھلیاں کھا گئیں، انہیں تو قبر ملی نہیں، اب ان سے سوال و جواب ہوگا یا نہیں ہوگا؟ ہوگا۔ تو سوال و جواب تو قبر میں ہوتا ہے، وہ تو مچھلیوں کے پیٹ میں پہنچ گئے۔ تو اگر کسی بندے کو کئی مچھلیوں نے مل کے کھایا ہو تو فرشتے بھی گھن چکر بنے ہوئے ہوں گے، کس کس کے پیٹ میں جائیں۔ اسی طرح آپ جانتے ہیں کہ جو ہندو ہیں وہ اپنے مردوں کو دفناتے نہیں ہیں بلکہ جلا دیتے ہیں۔ اچھا صرف ہندوؤں کی بات نہیں ہے، دنیا میں اور بھی کچھ مذاہب ہیں۔ اب مجھے ایگزیکٹلی نہیں پتا کہ جاپان میں جو لوگ ہیں وہ جس مذہب کے پیروکار ہیں اس مذہب کو کہتے کیا ہیں، اس کے نام کا مجھے علم نہیں ہے، لیکن میں یہ جانتا ہوں، میں خود جاپان میں جا کے دیکھا ہے کہ جاپانی جو ہے وہ بھی اپنے مردوں کو دفناتے نہیں ہیں، وہ بھی جلا دیتے ہیں۔ اب ہندو نے ایک مردے کو جناب ان کی چتا کو آگ لگا دی اور اس کی راکھ کو گنگا میں بہا دیا، اس کو تو قبر میں دفنایا ہی نہیں۔ جب قبر میں دفنایا نہیں تب تو اس کی جان چھوٹتی ہے۔ ہر ایک سے سوال و جواب ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے؟ ہوتے ہیں۔ تو ہر ایک کو تو قبر ملتی نہیں، پھر کیسے ہوتے ہیں؟ سوال و جواب تو قبر میں ہوتے ہیں۔ یارو یہ ظاہری طور پر قبر ملے یا نہ ملے، زمین کے گڑھے میں دفنایا جائے یا نہ دفنایا جائے، اصل میں قبر عالم برزخ میں ہوتی ہے، عالم برزخ کی چیز ہے، وہ اس قبر میں تو ہر ایک پہنچتا ہے اور وہاں سوال و جواب ہوتے ہیں۔ اگر ابھی بھی کوئی کسر ہے تو میں آقا کریم سے گواہی دلوا دوں۔ میرے آقا کریم حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ ہر قبر دو حالوں میں سے کسی ایک حال سے خالی نہیں، یا جنت کا باغ ہے یا دوزخ کا گڑھا ہے۔ ہر قبر یا جنت کا باغ یا دوزخ کا گڑھا۔ اچھا کبھی ایسا ہوتا ہے، کبھی زلزلے سے یا بارش سے یا قبروں کے بوسیدہ ہونے کی وجہ سے قبریں بیٹھ جاتی ہیں، دہل جاتی ہیں، کھل جاتی ہیں، ہڈیاں چمکنے لگتی ہیں، پھر اللہ کسی کو توفیق دیتا ہے، کسی اہل خیر کو، صاحب ثروت کو، تو پھر وہ قبریں بنا دیتے ہیں۔ اب وہ جو قبر کھل جاتی ہے، کسی قبر میں آپ کو کبھی کوئی پھول، کوئی کلی، کوئی حور چہل قدمی کرتی ہوئی نظر آئی؟ میرا بھی خیال ہے نہیں آئی ہوگی، ورنہ آپ یہاں کہاں بیٹھے ہوتے، وہیں چھلانگ لگا دی ہوتی۔ کوئی چنگاری، کوئی انگارہ، کوئی عذاب کی کیفیت کوئی دکھائی دی؟ نہیں۔ یارو کسی قبر میں ہمیں تو جنت اور دوزخ کی کوئی نشانی نظر نہیں آئی، اور میرے آقا کریم فرماتے ہیں ہر قبر یا جنت کا باغ یا دوزخ کا گڑھا، تو میرے آقا کریم کا فرمان تو غلط نہیں ہو سکتا، تو ہمیں کوئی چیز کیوں نظر نہیں آئی؟ اس لیے کہ یہ جو دنیا میں جو قبر ہے یہ تو صرف ایک نشانی ہے، اصل میں قبر تو عالم برزخ کی چیز ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ اگر سمجھ میں آ گئی تو اب سوچئے، جس جانور پر میرے آقا کریم تشریف فرما تھے وہ جانور عذاب قبر دیکھ کے ڈر گیا۔ یارو 2-4 فٹ زمین کے نیچے دیکھ کے نہیں ڈرا، بلکہ اس جانور کی نگاہ عالم برزخ تک پہنچ گئی تھی۔ جس جانور پر میرے آقا کریم تشریف فرما ہو جائے، جس جانور کو میرے سرکار سے نسبت ہو جائے، یارو اس کی نگاہ عالم برزخ تک پہنچ جاتی ہے، تو میرے آقا کریم کی اپنی نگاہ کا عالم کیا ہوگا؟ اچھا بات ابھی ختم نہیں ہوئی، ابھی ذرا تھوڑا سا اور غور فرمائیے۔
میرے آقا کریم نے کھجور کے پتے توڑ کے ان قبروں پر ڈالے اور فرمایا کہ جب تک یہ پتے ہرے بھرے ہیں، تر و تازہ ہیں، سرسبز و شاداب ہیں، اس وقت تک ان کی حمد و تسبیح سے قبر والوں کے عذاب میں کمی ہوتی رہے گی۔ آج کل لوگ ہمیں سکھاتے پڑھاتے ہیں، بھائی یہ جو تم قرآن خوانی کرتے ہو، پڑھ پڑھ کے بخشتے ہو، یہ بے تکی بات ہے۔ لیس للانسان الا ما سعی، انسان نے جو کچھ کیا ہے بس اسی کا اس کو بھگتان ہے۔ اگر نیکی کی ہے تو اس کو اجر ملے گا، گناہ کیا ہے تو اس کو سزا ملے گی۔ لیکن تم یہ جو پڑھ پڑھ کے بخشتے رہتے ہو، جی ہم قبر ٹھنڈی کر رہے ہیں، عذاب قبر میں تخفیف ہوگی، ہم ایصال ثواب کر رہے ہیں، بے تکی باتیں ہیں۔ یارو کھجور کے پتے تو محض کھجور کے پتے ہیں، اگر ان کی حمد و تسبیح سے قبر والوں کو فائدہ پہنچ سکتا ہے تو ایک مرد مومن قرآن پڑھے تو اس کی تلاوت سے فائدہ نہیں پہنچ سکتا۔ لیکن یہاں ایک بات اور ہے حضرت سمجھنے کی۔ قرآن کہتا ہے کائنات کی ہر چیز اللہ کی حمد و تسبیح کر رہی ہے، ہر چیز، چاہے خشک ہے چاہے تر ہے، چاہے چھوٹی ہے چاہے بڑی ہے، چاہے مقدس ہے چاہے نجس اور ناپاک ہے، چاہے عظیم ہے چاہے حقیر ہے، کائنات کی ہر چیز اللہ کی حمد و تسبیح کر رہی، ٹھیک ہے نا؟ تو وہ جو قبریں ہیں ان کے اوپر مٹی اور پتھر بھی تو ہیں، منو ٹنوں کے حساب سے ہیں، وہ بھی تو حمد و تسبیح کر رہے ہوں گے، لیکن ان کی حمد و تسبیح سے تو قبر والوں کو فائدہ نہیں ہو رہا۔ اچھا یہ پتے جب خشک ہو جائیں گے تو کیا حمد و تسبیح کرنا چھوڑ دیں گے؟ نہیں۔ جب کائنات کی ہر چیز حمد و تسبیح کرتی ہے تو یہ خشک پتے بھی ہر چیز کے عموم میں تو شامل ہیں، حمد و تسبیح تو کریں گے۔ جب کریں گے تو ان کی حمد و تسبیح سے جب خشک ہو جائیں گے تو قبر والوں کو فائدہ نہیں ہوگا۔ تو پتہ چلا کہ حمد و تسبیح کرنے والوں کی دو قسمیں ہیں۔ ایک حمد و تسبیح کرنے والے وہ ہیں جن کی حمد و تسبیح سے دوسروں کو بھی فائدہ پہنچتا ہے، اور ایک وہ ہیں جن کی حمد و تسبیح سے خود ان کو بھی فائدہ نہیں پہنچتا۔ بھئی مٹی اور پتھر حمد و تسبیح کر رہے ہیں تو کیا ان کے درجات بلند ہو رہے ہیں؟ کیا مراتب میں اضافہ ہو رہا ہے؟ کیا مقام ان کو مل رہا ہے؟ کوئی کچھ بھی نہیں۔ حمد و تسبیح کرنے والوں کی دو قسمیں ہیں، ایک وہ جن کی حمد و تسبیح سے دوسروں کو بھی فائدہ پہنچتا ہے، اور دوسرے وہ جن کی حمد و تسبیح سے خود ان کو بھی فائدہ نہیں پہنچتا۔ جب پتے خشک ہو جائیں گے ان کی حمد و تسبیح سے فائدہ نہیں ہوگا۔ یارو جو خشک مولوی ہوتے ہیں نا، ان کی حمد و تسبیح کسی کے لیے فائدہ نہیں پہنچاتی۔ اچھا لیکن چلیے یہ تو ایک خطابی بات تھی، لیکن سمجھنے کی بات یہ ہے کہ وہ لوگ جو لوگوں کو کہتے ہیں نا حمد و تسبیح سے، یہ قرآن خوانی سے، یہ تمام چیزوں سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا، یہ ایصال ثواب، یہ صحیح نہیں ہے، یارو وہ مسئلہ نہیں بتا رہے ہوتے، وہ تو صرف اپنی قسم بتا رہے ہوتے ہیں کہ ہم کس قسم سے ہیں۔ حضرات مکرم، میرے آقا کریم اگر کسی جانور پر سوار ہوں تو وہ عذاب قبر کو دیکھ لیتا ہے۔ اچھا ذرا یہ سوچئے، جب میرے آقا کریم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں قبر میں سوال و جواب ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے؟ ہر ایک سے ہوتے ہیں۔ اچھا جب سرکار روئے زمین پر تشریف فرما تھے، چشم فلک کے سامنے جلوہ فگن تھے، صحابہ کرام کے جھرمٹ میں بیٹھا کرتے تھے، اس وقت جو لوگ دنیا سے رخصت ہوتے تھے ان سے بھی قبر میں میرے آقا کریم کے بارے میں سوال ہوتا تھا یا نہیں ہوتا تھا؟ ہوتا تھا۔ سرکار تو تشریف فرما ہے عالم دنیا میں اور سوال ہو رہا ہے قبر میں، اور میں ابھی عرض کر چکا کہ قبر تو عالم برزخ کی چیز ہے۔ یارو جب میرے آقا عالم دنیا میں جلوہ فگن تھے تو عالم برزخ سے دور نہیں تھے، تو آج اگر عالم برزخ میں ہو تو عالم دنیا سے دور کیسے ہو سکتے ہیں؟ یہ عالموں کی تقسیم تمہارے اور میرے لیے ہے، یہ سرکار کے لیے نہیں ہے۔ اور اب شاید وہ بات سمجھ میں آئے کہ حضور غوث پاک خطاب فرما رہے ہیں، تقریر کر رہے ہیں، اور ایسے میں مجمع میں ایک بندہ سو جاتا ہے اور وہ خواب میں آقا کریم کا دیدار کر رہا ہے، اور حضرت غوث پاک جاگتے میں اس کے سامنے دست بستہ کھڑے ہیں۔ وہ تو خواب میں دیکھ رہا تھا، بھئی اس ہستی کو دیکھ رہا تھا جس کے لیے خواب اور بیداری کے عالموں کا کوئی فرق نہیں ہے۔ یہ بات حضور غوث پاک کی عظمت پر دلیل اپنی جگہ پہ ہے،
لیکن اس ہستی کی بھی تو بات ہے نا جس کے لیے عالموں کی تقسیم نہیں ہے. حضرات مکرم، باتیں کرنے کو تو بہت سی ہیں، لیکن میرے لیے مشکل یہ ہے کہ ابھی صبح حضرت وہ میری پیشی بھی ہے. اچھا دیکھیے، آنکھوں دیکھی بات اور کانوں سنی بات میں فرق ہوتا ہے. اگر کوئی آپ سے کہے کہ چولہے میں جلتی ہوئی آگ میں ہاتھ ڈال دو تو آپ ڈالیں گے؟ چولہے میں آگ جل رہی ہو اس میں تو ہاتھ نہیں ڈالتے، لیکن جہنم کی آگ کی ہم زیادہ فکر بھی نہیں کرتے. تو کیا ہمارے نزدیک جہنم کی آگ کی اتنی حیثیت بھی نہیں ہے جتنی چولہے کی آگ کی ہوتی ہے؟ اگر کہیں کہ ہم جہنم کی آگ کو کوئی حیثیت نہیں دیتے، کچھ نہیں سمجھتے، یا اس پر یقین نہیں ہے، تو پھر تو ہم مومن ہی نہیں رہیں گے. مومن تو ہیں. تو جواب تو ایسا ہو کہ کم از کم ایمان تو باقی رہے نا. یارو، یہ فرق ہے دراصل آنکھوں دیکھی بات اور کانوں سنی بات کا. چولہے کی آگ آنکھوں کے سامنے روشن ہے اور جہنم کی آگ عقیدے اور خیال میں ہے. تو اس لیے ہم چولہے کی آگ سے ہم زیادہ بچتے ہیں کہ آنکھوں دیکھی بات پر ہمارا یقین کا درجہ زیادہ مضبوط ہوتا ہے. لیکن یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ یہ فرق جو ہے یقین کے درجات کا، کہ آنکھوں دیکھی بات پر زیادہ یقین ہوتا ہے، کانوں سنی بات پر کم ہوتا ہے، یہ یقین کے درجات کا فرق آپ کی اور میرے لیے ہے، انبیاء کرام کے لیے نہیں ہے. اچھا، ممکن ہے کوئی دوست سوال کر بیٹھیں کہ اگر ایسا ہے تو حضرت ابراہیم نے کیوں سوال کیا تھا کہ مولا دکھا دے مردوں کو کیسے جلائے گا، کیسے زندہ فرمائے گا؟ اگر ان کے لیے کوئی فرق نہیں، انہوں نے کیوں سوال کیا تھا؟ یارو، پہلا سیدھا سادہ جواب تو یہ ہے کہ جب انہوں نے سوال کیا تو اللہ نے پوچھا، اے ابراہیم، کوئی یقین میں کسر ہے؟ تو عرض کی نہیں مولا، اطمینان قلب کے لیے. تو اللہ جانتا تھا یا نہیں جانتا تھا کہ حضرت ابراہیم کے یقین میں کوئی کمی ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ تو جانتا تھا. تو پھر کیوں پوچھا؟ اس نے اپنے لیے نہیں پوچھا، ہمارے لیے پوچھا کہ ہم یہ نہ سمجھ بیٹھیں کہ یہ سوال یقین میں کمی کی وجہ سے ہے. لیکن بہرحال خلیج تو ہوگی کہ کہا تھا نا اطمینان قلب کے لیے، تو کوئی بات تو. حضرت ابراہیم فرماتے ہیں، جبریل میری تجھ سے کوئی حاجت نہیں. گویا حضرت ابراہیم یہ بتا رہے ہیں کہ اے جبریل، یہ الاؤ میری آنکھوں کے سامنے روشن ہے، اس کی گرمی مجھ تک پہنچ رہی ہے، اتنی بڑی آگ ہے، اس کے اوپر سے پرندے پرواز نہیں کر سکتے. لیکن اے ابراہیم، جتنا یقین مجھے اس آگ کے جلانے پہ ہے، اس سے زیادہ یقین اپنے رب کے بچانے پہ ہے. چلیے، بات چھڑی ہے تو مکمل کرتا چلوں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ واقعہ، اس کو علماء کرام واقعہ معراج سے جوڑتے ہیں. جب آقا کریم سدرۃ المنتہا سے آگے چلنے لگے، جبریل کھڑے ہیں. تقدم یا جبریل، جبریل چلو نا آگے. عرض کی آقا میری حد تو یہیں تک تھی، آگے بڑھا تو خاک ہو جاؤں گا. میرے آقا کریم فرماتے ہیں، اچھا جبریل کوئی حاجت ہو تو بیان کرو. علماء کرام بیان کرتے ہیں دراصل میرے آقا کریم جبریل کے احسان کا بدلہ اتار رہے ہیں کہ اے جبریل، کل میرے دادا سے، میرے جد امجد سے، حضرت ابراہیم سے تو نے کہا تھا کوئی حاجت ہو تو بیان کرے. انہوں نے تو معذرت کر دی تھی، انہوں نے تو کہہ دیا تھا تجھ سے کوئی حاجت نہیں، لیکن تو نے تو اپنی سروسز آفر کر دی تھی، اپنی خدمات پیش کر دی تھی. تو نے تو کہہ دیا تھا نا میں ہر طرح سے حاضر، تو نے تو احسان چڑھا دیا تھا. تو آج میں تجھ سے پوچھ رہا ہوں، تیری کوئی حاجت ہو تو بیان کر. آپ کو ذوق ہے الحمدللہ، آپ سبحان اللہ کہیں. میں اگر مگر کے چکر میں مولا جبریل نے اپنی خدمات پیش کی، وہ خدمت جو قبول نہیں ہوئی اس کا احسان تو سرکار اتار رہے ہیں. اور روز جو جبریل خدمت انجام دیتے ہیں، کوئی اللہ کی طرف سے وحی لاتے ہیں نا، پیغام لاتے ہیں، احکام لاتے ہیں، خدمت انجام دیتے ہیں. جو خدمت انجام دیتے ہیں اس کا کوئی ذکر ہی نہیں، اور جو خدمت قبول بھی نہیں ہوئی اس احسان کا بدلہ اتارا جا رہا ہے. یہ کیا بات بنی؟ حضرات مکرم، مسکرا کر یوں نہ اپنی رہ گزر سے دیکھیے، میری منزل کو جدھر میں ہوں ادھر سے دیکھیے. بات یہ ہے کہ حضرت ابراہیم نے گویا یہ فرمایا کہ اے جبریل، میں جانتا ہوں کہ اللہ نے جب اپنے محبوبوں کی مدد کرنی ہوتی ہے تو تجھے بھیجنا ہے. آپ بھی جانتے ہیں حضرت یوسف کو کنویں میں ڈالا گیا، جبریل امین کو بھیجا تھا نا.
حضرت اسماعیل کی گردن پہ چھری تھی تو جبریل امین کو بھیجا تھا، تو حضرت ابراہیم بھی تو یہ سوچ سکتے تھے کہ بھئی اللہ نے میری مدد کے لیے جبریل کو بھیجا ہوگا، لیکن جبریل کو بتا رہے ہیں کہ اے جبریل، جو تو اللہ کی طرف سے وحی لاتا ہے، پیغام لاتا ہے، احکام لاتا ہے، اللہ اور ہمارے درمیان رابطے کی خدمت انجام دیتا ہے، یہ مت سمجھنا کہ اگر تو وحی نہیں لائے گا تو ہمیں پتہ ہی نہیں چلے گا اللہ کی مرضی کیا ہے، ہم کار نبوت انجام ہی نہیں دے سکیں گے، ہم بالکل بے دست و پا ہو کے رہ جائیں گے اور ہم تیرے محتاج ہیں۔ اے جبریل، یہ تو خدمت تجھے سونپی گئی ہے، یہ تیری عزت افزائی کے لیے ہے، ورنہ ہم تیرے محتاج نہیں ہیں، ہمیں اللہ کی مرضی کا پتہ ہوتا ہے۔ اگر اس وقت اللہ نے تجھے بھیجا ہوتا میری مدد کے لیے تو ابراہیم کون تھا انکار کرنے والا، لیکن مجھے پتا ہے تجھے اللہ نے نہیں بھیجا، اپنی مرضی سے آیا ہے، جب اپنی مرضی سے آیا ہے تو ابراہیم کی تجھ سے کوئی حاجت نہیں ہے۔ آقا کریم پوچھتے ہیں جبریل کوئی حاجت ہو تو بیان کر، جبریل کیا کہتے ہیں؟ کیا یہ کہتے ہیں سرکار آپ بھی کمال کرتے ہیں، مجھ سے حاجت پوچھ رہے ہیں، میں کوئی بیمار شمار تو رہتا نہیں کہ صحت کی دعا کے لیے درخواست کروں، مجھے کوئی عہدہ منصب کوئی زمین جائیداد بھی نہیں چاہیے کوئی اپلیکیشن سبمٹ کروں، مجھے سرکار کوئی الیکشن میں کامیابی کا ہوکا بھی نہیں ہے کہ اس کے لیے کوئی پلاننگ کروں، مجھے کیا چاہیے؟ اللہ نے مجھے فرشتوں کا سردار بنایا ہے، نوری مخلوق کا امام بنایا ہے، بیت المعمور کا خطیب بنایا ہے، مجھے کیا چاہیے؟ کیا جبریل نے یہ کہا؟ نہیں۔ عرض کی آقا میری ایک حاجت ہے۔ کیا ہے؟ آقا حاجت یہ ہے کہ کل جب قیامت کا دن ہو، محشر برپا ہو، نفسی نفسی کا عالم ہو اور ساری دنیا کو پل صراط سے گزرنا ہو، تو رب سے اجازت دلوا دیجئے کہ جب آپ کی امت پل صراط سے گزرنے لگے تو میں پل پہ پر بچھا دوں کہ امت سہولت و آرام سے گزر جائے۔ اب دیکھیے نا آپ الحمدللہ کس طرح ذوق کا مظاہرہ فرما رہے ہیں، میں پھر اگر مگر کے بھنور میں، مولا یہ جبریل کہہ رہے ہیں کہ میری حاجت ہے، یہ جبریل کی کون سی حاجت پوری ہو رہی ہے؟ کوئی حاجت پوری ہو رہی ہے تو ہماری، کوئی مشکل آسان ہو رہی ہے تو ہماری، کوئی مسئلہ حل ہو رہا ہے تو ہمارا۔ اگر جبریل نے اس کو اپنی حاجت کہا ہے تو مولا بس یہ کہنے کو کہہ دیا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پوچھ رہے ہیں جبریل کوئی حاجت ہو بیان کر، اگر وہ کہہ دیتے میری کوئی حاجت ہی نہیں ہے تو یہ بڑی گستاخی کی بات ہوتی، بے نیازی کی بات ہوتی، تو اس بارگاہ میں تو نیاز مندی کرنی چاہیے، بے نیازی تو نہیں ہونی چاہیے۔ تو جبریل نے گویا گفتگو کے سلیقے کو، طریقے کو، ایٹیکیٹس کو، مینرز کو، ادب آداب کو ملحوظ نظر رکھ کے یہ کہہ دیا اور بات بنا کے پیش کر دی سرکار میری یہ حاجت ہے، ورنہ یہ ان کی حاجت تو کوئی نہیں، حاجت تو ہماری پوری ہو رہی ہے۔ نہیں یارو، اس بات کو یوں سمجھو کہ میرے آقا کریم جبریل سے پوچھتے ہیں جبریل کوئی حاجت ہو تو بیان کر، تو جبریل گویا یہ کہتے ہیں کہ آقا میری کوئی اور حاجت تو نہیں ہو سکتی، نہ صحت چاہیے، نہ عہدہ چاہیے، نہ درہم و دینار چاہیے، نہ طاقت و اقتدار چاہیے، لیکن آقا مجھے پاس سب کچھ ہو، لیکن رب کی رضا تو مجھے بھی چاہیے نا، میں اس سے بے نیاز تو نہیں ہو سکتا، رب کو راضی کرنا یہ میری بھی حاجت ہے، اور مجھ سے بہتر کون جانتا ہے کہ رب کو راضی کرنا ہو تو پہلے آپ کو راضی کرنا ہوتا ہے، اور آپ کو راضی کروں تو کیسے کروں؟ آپ تو وہاں جا رہے ہیں جہاں میری رسائی نہیں ہے، آپ کی پہنچ تو وہاں ہے جہاں میرے بھی پر جلتے ہیں، اب آپ کو راضی کروں تو کیسے کروں؟ تو آپ کا میں یہ تو جانتا ہوں نا کہ آپ کو اپنی امت سے بڑا پیار ہے، تو اگر آپ کی امت کے کام آ جاؤں گا تو آپ مجھ سے راضی ہو جائیں گے، اور آپ راضی ہو جائیں گے تو رب راضی ہو جائے گا، اور رب کو راضی کرنا یہ تو میری بھی حاجت ہے نا۔ ایک مولوی صاحب جمعے کو تقریر کر رہے تھے اور لوگوں کے دلوں میں اللہ کا خوف پیدا کرنے کے لیے قیامت کا نقشہ کھینچ رہے تھے اور بتا رہے تھے کہ اے لوگوں وہ بڑا کڑا وقت ہوگا، بڑا سخت دن ہوگا، سورج سوا نیزے پہ ہوگا، ہر ایک کو اپنی پڑی ہوگی، ماں کو بچوں کی خبر نہیں ہوگی، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، اور ایسے میں پل صراط سے گزرنا ہوگا جو تلوار سے زیادہ تیز ہوگا، جو بال سے زیادہ باریک ہوگا، اور جس کے نیچے جہنم کی آگ بھڑک رہی ہوگی۔ جب یہ نقشہ انہوں نے اتنی ڈیٹیل سے تفصیل سے کھینچا تو مجمع سے ایک صاحب کھڑے ہوئے، کہنے لگے مولوی صاحب آپ کیوں ہمیں بیوقوف بناتے ہیں، عجیب عجیب باتیں کرتے ہیں، ذرا آپ سوچئے جو تلوار سے زیادہ تیز ہو، بال سے زیادہ باریک ہو، اسے پل کہتے ہیں۔
بس سیدھا سادہ لوگوں کو بتا دیجئے کہ آگے جانے کا راستہ نہیں ہوگا. یارو اس بندے نے سچ کہا، غلط نہیں کہا، بالکل سچ کہا، حق کہا، درست کہا. واقعی جو کافر ہوں گے، جو مشرک ہوں گے، جو منافق ہوں گے، جو میرے آقا کریم کے گستاخ ہوں گے، ان کے لیے آگے جانے کا کوئی راستہ نہیں ہوگا. وہی پل پہ قدم رکھیں گے اور کٹ کٹ کے جہنم میں گرتے ہوں گے. لیکن یارو تمہیں کیا فکر ہے؟ تم تو سرکار کے غلام ہونا، یا رسول اللہ کے نعرے لگانے والے ہونا، میلاد منانے والے ہونا، غلامی پہ فخر کرنے والے ہو. تمہارے لیے تو راستہ ہی راستہ ہوگا، جبریل پر بچھائے بیٹھے ہوں گے. یارو جبریل نے یہ نہیں کہا کہ آقا جب اولیاء، اذکیاء، اصفیاء، عارفین، کاملین، ائمہ مجتہدین، عابد و زاہد لوگ گزرنے لگے تو مجھے پل پہ پر بچھانے کی اجازت مل جائے. یہ نہیں کہا. آقا جب آپ کی امت گزرنے لگے. یارو پل صراط پہ ہمیں جو راستہ ملے گا وہ سرکار کی غلامی کے امتی ہونے کے صدقے میں ملے گا. اس نسبت کو یہاں اتنا مضبوط کرو کہ کل وہاں سے تم سے کوئی فوٹو آئی ڈی نہ مانگے کہ جناب بتائیے آپ کہاں سے امتی ہو گئے. نہ وضاقتہ امتیوں جیسی، نہ طور طریقے امتیوں جیسے، نہ حال احوال امتیوں جیسا. یہ کیسے ہو؟ یارو یہاں اس رشتے کو اتنے مضبوط کرو کہ کل وہاں پر کوئی ثبوت دینے کی ضرورت نہ پیش آئے. حضرات محترم، میں نے آج چاہا، سچی بات یہ ہے کہ آج میں اس انداز سے تقریر نہیں کر پایا. کوئی آیت ہوتی ہے، مربوط انداز سے گفتگو ہوتی ہے، علماء کرام جانتے ہیں باقاعدہ کلام ہوتا ہے. آج بس ذہنی رو جس طرف چلتی رہی میں بھی آپ کو لے کے چلتا رہا. اور اب میں معاف کیجئے یہ ایک بات چھڑی تھی، جس ضمن نے چھڑی تھی وہ رہ گئی. میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ہمارے لیے یقین کے درجات کا فرق ہوتا ہے. آنکھوں دیکھی بات کا، کانوں سنی بات کا. قرآن میں ہم نے بھی پڑھا تھا، حدیث میں ہم نے بھی پڑھا تھا، علماء سے بھی سنا تھا، اساتذہ نے بھی تعلیم دی تھی کہ عزت و ذلت اللہ کے ہاتھ میں ہے. لیکن یارو اپنے تجربے اور مشاہدے کے بعد، کیونکہ پہلے کانوں سنی بات تھی، اب اپنے تجربے اور مشاہدے کے بعد ایمان اور پختہ ہوا ہے، یقین اور کامل ہوا ہے. اب اور زیادہ یقین آیا ہے کہ جسے اللہ عزت دیتا ہے اس سے بندے چھین نہیں سکتے ہیں. یارو جب میرے خلاف سکینڈل تھا، مجھ پر الزام تراشی تھی، بہتان ترازی تھی، اس وقت تو ماحول ایسا بن گیا تھا کہ پہلے وہ کہتے تھے، مخالفت کرتے تھے تو نور بشر حاضر ناظر علم غیب کے موضوع پر، اور اب مخالفت کا بہانہ وہ ہر سکینڈل کا موضوع چھیڑ لیتے ہیں. فرق صرف اتنا ہے، بات وہی ہے، چہرے وہی ہیں، زبانیں وہی ہیں، دشمن وہی ہیں. لیکن پہلے کسی اور حوالے سے حملہ کرتے تھے، آج کسی اور حوالے سے بات بنا لیتے ہیں. لیکن الحمدللہ مخلوق خدا کی نظر میں اور اللہ کے کرم سے، اللہ کے فضل سے، جو بزرگوں کی جوتیوں کے صدقے میں جو عزت ملی ہے، اللہ کے فضل سے اسی طرح برقرار ہے. یقین اور کامل ہوا تجربے اور مشاہدے کی وجہ سے. جس کو اللہ عزت دیتا ہے اس سے بندے چھین نہیں سکتے ہیں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب انداز بیان رنگ محفل کو بدل دیتا ہے، انداز بیان رنگ محفل کو بدل دیتا ہے، ورنہ دنیا میں کوئی بات نئی بات نہیں ہوتی. قرآن حدیث کے حوالہ سے میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس خوبصورت محفل پاک میں پیر طریقت، رہنمائی شریعت، جگر گوشہ غزالی زماں، فخر السادات حضرت علامہ مولانا صاحبزادہ پیر سید حامد سعید کاظمی صاحب دامت برکات القدسیہ جب سجادہ آستانہ عالیہ کاظمیہ ملتان شریف گفتگو فرما رہے تھے. آپ کی گفتگو کے دوران خطیب اہل سنت حضرت علامہ مولانا حافظ محمد اقبال رضوی صاحب، حضرت علامہ مولانا غلام مصطفیٰ صدیقی صاحب، حضرت علامہ مولانا قاری رفیق انجم صاحب، حضرت علامہ مولانا قاری عنایت الرحمان صاحب، حضرت علامہ قاری امتیاز احمد صاحب نقشبندی اور حضرت علامہ قاری کامران حسین صاحب صدیقی آپ تشریف فرما ہوئے. آپ کو ساتھ آنے والے رفقا کو آج کی اس پروکار محفل مبارکہ میں خوش آمدید کہتا ہوں. اس سے پہلے کہ میں صدارتی خطبہ کے لیے پھر سرکار کی دامت برکات القدسیہ آپ کو مائک دوں، کل کا شروع سماعت فرما لیں انشاءاللہ العزیز. کل اسی مقام پر، اسی جگہ پر بعد از نماز مغرب عظیم الشان محفل مبارکہ کا آغاز کلام مجید فرقان حمید کی تلاوت سے ہوگا اور خصوصی طور پر شرکت فرمائیں گے پیر طریقت، رہنمائی شریعت حضرت پیر سید عظمت محمد چشتی
زیب سجادہ آستان عالیہ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ پاک پتن شریف اور پیر طریقت رہنمائی شریعت حضرت پیر سید مخدوم حسین شاہ صاحب مدظر العالی سجادہ نشین آستان عالیہ حضرت پیر بابا سوات سے خصوصی خطاب ہوگا مناظر اسلام حضرت علامہ مولانا عبدالتواب صدیقی اشروی لاہور شریف سے، اور مہمان سراخانہ علیہ رسول میں جناب محمد افضال احمد سروردی سائیوال سے تشریف لائیں گے۔ آپ آباد سے اسی ذوق محبت کے ساتھ شرکت کی درخواست کروں گا اور صدارتی خطبہ کے لیے درخواست کروں گا بانی محفل حضرت پیر سرکار کی دعوت برکات القدسیہ کہ آپ صدارتی خطبہ ارشاد فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحیم ومن یعظم شعائر اللہ فإنها من تقوی القلوب صدق اللہ العظیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، فقیر حاضر ہوا ہے اپنے مہمانان گرامی کا شکریہ ادا کرنے کے لیے، بالخصوص یادگار اسلاف صاحبزادہ والا شان غزالی زما علیہ رحمہ کی ایک عظیم نشانی صاحبزادہ پیر سید حامد سید کاظمی شاہ صاحب مدظ اللہ علی کا، حالات کچھ بھی ہوں آپ نے جو وعدہ کیا ہوتا ہے پورا کرتے ہیں۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کا خاص اعزاز ہے۔ حالات جیسے بھی ہوں، پچھلے سال بھی آپ 20 منٹ کے لیے آپ نے اظہار خیال فرمایا اور صبح پیشی تھی، اور انشاءاللہ یہ ساری پیشیاں جب اس بارگاہ اقدس میں ہم پیش ہوں گے تو سارے سرخرو ہوں گے، اس لیے کہ ہم سب کے پاس عشق رسول کی آئی ڈی موجود ہے، یا رسول اللہ کہنے کی آئی ڈی موجود ہے، ادب مصطفیٰ کا مالا گلے میں پہننے والے ہم لوگ ہیں۔ تو یہ علماء کرام مشائخ کرام ثناخانہ نے شیریں لسان تشریف لائے، آپ اشاق تشریف لائے، وکیل شکریہ ادا کرتا ہے۔ تو حالات جیسے بھی ہو، حضرت قبلہ حامد سید کاظمی صاحب مدظ اللہ علی نے جب بھی وعدہ فرمایا ہے، شفقت فرمائی ہے، آپ نے اپنے قیمتی لمحات سے وقت نکالا اور عاشقان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اس محفل مبارک میں آپ جلوہ فرما ہوئے، اس سے فقیروں کے حوصلے بلند ہوتے ہیں۔ کم از کم اپنے جو ہے نا ٹانگیں نہ کھینچا کریں، اپنوں کی حمایت نہیں کر سکتے تو مخالفت بھی نہ کیا کریں۔ تو علامہ مفتی اقبال رضوی صاحب بھی ماشاءاللہ تشریف فرمایا، ہمارے ڈویژنل خطیب اور دیگر ساتھی بھی ماشاءاللہ تشریف فرمائے، فقیر ان کا اور دیگر ساتھیوں کا، علماء کا، مشائخ کا، عنایت الرحمان صاحب بھی بڑی دیر سے تشریف فرما ہے، دیگر بہت سارے علماء کرام۔ تو یہی پیغام ہے کہ یہ سب سے بڑی کائنات میں نشانی جو ہے نا وہ حضور کی ذات ہے، اور اللہ کا فضل بھی حضور کی ذات ہے، اور اللہ کی رحمت بھی حضور کی ذات ہے۔ تو اللہ کا فرمان ہے کہ میری نشانیوں کی عزت کرو، تعظیم کرو، اس سے دل میں تقوی پیدا ہوگا، اس میں دل میں تقوی پیدا ہوگا۔ تو اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ محفل میلاد النبی شریف میں حاضری دیتے رہیں، انشاءاللہ العزیز ان کا اقبال بلند تھا، بلند ہوگا۔ یہ تندی عباد مخالف سے نہ گبراہ عقاب، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے۔ کبھی یہ شعر حضرت شیخ الحدیث جتنے بھی ساتھی ہیں مخلص، وہ فقیر کو کہتے تھے کہ سرکار جی آپ پریشان نہ ہوں، بس آپ کام کریں۔ روڑے اٹکانے والے ان کا کام روڑے اٹکانا، پتھر مارنے والوں کا کام پتھر مارنا، پھول والے بھی چند مل جائیں گے۔ تو وہ پھول والے چاند جو ہے نا ان پتھر والوں سے بہت اچھے ہوتے ہیں، تو پتھر تو نبی پر بھی برسائے ہیں لوگوں نے۔ اور جناب خالد عمر صاحب بھی تشریف لائے، ممتاز عاشق رسول، اور دیگر تمام ساتھی، آپ کا فقیر شکریہ ادا کرتا ہے۔ اور انشاءاللہ العزیز یہ پروگرام کی یہ 14ویں سالانہ نشست ہے، جس میں آج 9ویں نشست سے حضرت قبلہ صاحبزادہ سید حامد سید کاظمی شاہ صاحب مدظ اللہ علی نے خطاب فرمایا۔ اور فقیر پھر ایک دفعہ شکریہ، اس لیے یہ ان کے ساتھ وزارت کا تعلق نہیں ہے، وزارت تو فقیروں کی ٹھوکروں پہ پڑی ہوتی ہے، یہ اس گھرانے کے چشم و چراغ ہیں جو کہ جناب عالی یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود کی تصویر ہے کہ اے ایمان والو اپنے اقراروں کو پورا کرو، حالات کچھ بھی ہوں،
لیکن آپ نے شفقت فرمائی، امام الانبیاء کی سنت کو ادا فرمایا. ان کا اقبال بلند ہے، بلند ہوگا. اور سازشی عناصر لوگوں نے دیکھ لیے. یہ ہمارے اپنے لوگوں کی کمزوریاں ہیں کہ ایک دوسرے کے ساتھ معاونت کرنے کے بجائے زیادہ کھینچا تانیاں کرنے لگ پڑتے ہیں. یہ اپنے لوگوں کی کمزوریاں ہیں، ہم لوگوں کی. تو گزارش یہی ہے کہ یا رسول اللہ کہنے والا جو بھی ہے اس کی حمایت نہیں کر سکتے تو کم از کم اس کی مخالفت کرنا چھوڑ دیں. سنی ہی سنی ہوں گے اور میلاد ہی میلاد ہوں گے اور اس کے صدقے فساد ختم ہوں گے. امام الانبیاء سے ایک شخص وعدہ کر کے 3 دن بھول گیا. جب یاد آیا کہ میں تو محمد عربی سے وعدہ کر کے آیا تھا، جب لوٹ کے آیا تو امام الانبیاء اسی جگہ جلوہ فرما ہے. تو یہ اس گرانے کے چشم و چراغ ہیں الحمدللہ. تو اللہ رب العالمین کا، اور الحمدللہ 12 سال سے پہلے سے آپ شفقت فرما رہے ہیں. یہ نہیں کہ یہ وزارت آپ کو عرض کیا ان فقیروں کے، ان کے بزرگوں کے، ان کے مشائخ کی ٹھوکروں پہ پڑی ہوتی ہیں. یہ وزارتوں کا تعلق نہیں، نبی کی نسبت کا تعلق ہے، نبی پاک کی نسبتوں کا تعلق ہے. جب وزارت تھی تب بھی آپ شفقت فرماتے تھے. جب وزارت نہیں ہے، ایک وزارت وہ ہوگی جب جو آپ نے بیان فرمایا یہ آئی ڈی کارڈ ہم سب کے پاس موجود ہے، اس کی حفاظت کرو، فرشتے پر بچھا دیں گے. جیسے امام الانبیاء کے فرمان کے مطابق اس ذکر کی مجلس میں فرشتوں نے پر بچھا رکھے ہیں، اور جب اٹھیں گے تو یہ گناہ معاف ہو جائیں گے آپ سب کے. تو اس لیے میلاد کی محفل میں آیا کریں، اپنوں کی قدر کیا کریں، ان علماء مشائخ کی قدر کیا کریں، زیارت کیا کریں. آخری وہی بات اپنوں کی ہے، حمایت نہیں کر سکتے تو کم از کم یا رسول اللہ کہنے والوں سے دست بستہ ریکویسٹ ہے، مخالفت کرنا چھوڑ دیں. یا رسول اللہ کی صدائیں بلند ہوں گی، یا رسول اللہ کی صدائیں بلند ہوں گی، یا رسول اللہ کی صدائیں بلند ہوں گی. اور ہر طرف میلاد ہوگا. میلاد کا مقصد یہ ہے کہ اس وحدہ اللہ شریک کی توحید کا پیغام دیا جائے کہ وہ وحدہ اللہ شریک ہے جس کا میلاد نہیں، باقی ہر نبی کا میلاد اور ہمارے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد، جس کے لیے آج 14ویں سالانہ نشست میں علماء، مشائخ، فقراء، صوفیاء، بزرگ، صلحاء، نقباء، نجباء دور سے نزدیک سے تشریف لاتے ہیں. اور یہ 14ویں سالانہ اور یہ 9ویں نشست سے حضرت نے آج خطاب فرمایا، اور انشاءاللہ کل بھی شیخ حضرت علامہ عبدالتواب صدیقی صاحب خطاب فرمائیں گے. اور یہ ایک چیز اور آخری کہ اس میں بدھ والے دن لیڈیز کا لکھا ہوا ہے، لیکن وہ انشاءاللہ جمعرات والے دن 24 تاریخ کو لیڈیز کا بھی اہتمام ہوتا ہے بہت بڑا، اور جمعے کو بھی. اور 13ویں نشست ہوگی آج انشاءاللہ. یہ جو اس سال ہے 13 میں محفل ہوں گی افتتاح کے بعد سے. تو چاند تو غروب ہوا ہی نہیں ہے مدینے والے کا، ہر چاند طلوع ہوتا ہے اسم محمد سے. تو اللہ تعالیٰ آپ کو برکتیں عطا فرمائے، آپ کی عزتوں میں اللہ تعالیٰ اور اس میلاد کا صدقہ اضافہ فرمائے. مزید اللہ تعالیٰ آپ کو ترقیاں عطا فرمائے اور آپ کی جانی ہر طرح سے اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے. کہ اپنے غیر تو جلتے ہی جلتے ہیں، کچھ اپنوں کو بھی جلن لگی رہتی ہے. تو اللہ ان اپنوں کی جلن سے زیادہ تکلیف ہوتی ہے، غیروں کے اوپر تو کبھی نظر کی ہی نہیں ہے. غیروں سے ڈرتے نہیں ہیں یہ فقراء، یہ ہم لوگ. یہ اپنوں کی جو ہے نا، کیونکہ ان کو بدوا نہیں دے سکتے نا یہ محبوب لوگ، ان کو برا بلا نہیں کہہ سکتے یہ ایسے لوگ فقراء جو ہیں. تو اس لیے اپنے 10 بستہ ریکویسٹ ہے کہ کم از کم حمایت نہیں کر سکتے تو مخالفت نہ کرو. ابھی سنی تحریک کے احباب ماشاءاللہ بیٹھے تھے آغاز میں، تو یہی بات ہو رہی تھی. تو کم از کم اپنے لوگ پلیز جو ہے نا حمایت نہیں کر سکتے تو مخالفت کرنا چھوڑ دو. اور جہاں یا رسول اللہ میلاد کا بینر پوسٹر لگا ہوا ہے، یہ سمجھو کہ یہ ہمارا اپنا ہی پروگرام ہے، اس کے ساتھ چسپا کر دیں. گر جائیں تو اٹھا کے چوم کے لگا دیں، کہیں کہ یہ ہمارے نبی کا نام ہے، ہمارے نبی کا پروگرام ہے، کوئی بھی کروانے والا ہو. تو اس لیے اپنوں کی حمایت نہیں کرتے ہو تو مخالفت چھوڑ دو. ہر طرف یا رسول اللہ ہی یا رسول اللہ ہوگی. وما علینا الا البلاغ المبین. درود اسلام و دعا. سلام مصطفیٰ جانے رحمت پہ لا
شمع بز میں ہدایت پہلا اے خدا کے لاڈلے پیارے رسول یہ سلام عاجزانہ ہو قبول. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد قد ضاقت حيلتي أدركني يا رسول الله. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. میرے مولا اس مبارک اور نورانی محفل میں ہم سب کی حاضری کو مقبول و منصور فرما، اور تیرے جن بندوں نے بھی یہ محفل سجانے کا اہتمام کیا، دامیں درہمیں قدمیں سخنیں شرکت کی، خدمت کی، محبت کی، اس کا بہترین اجر اور ثمر عطا فرما. تیرے بندے تیری بارگاہ میں سوالی ہیں میرے مولا، ان کی حاجتوں ضرورتوں کو تجھ سے بہتر کون جانتا ہے. سب کی حاجت روائی کرتے، مشکل کشائی کرتے، جو بیمار ہیں انہیں صحت دیتے میرے مولا، جو تنگ دست ہیں ان کو فراخی دیتے، بار قرض سے سبکدوش کرتے، اور قرضے کی ادائیگی کے لیے غیب سے کوئی بہانہ پیدا فرماتے. میرے مولا جو اولاد سے محروم ہیں ان کی جھولیاں بھر دے، خوش نصیب زندگی والی اولاد دے، اور جنہیں اپنے کرم سے تو نے اولاد دی ہے انہیں اولاد کا سکھ دکھا، اولاد کے دکھ سے بچا، اولاد کی ہر فکر سے نجات دے. وہ ان کی تعلیم و تربیت کی فکر ہو، یا روزی روزگار کی فکر ہو، یا رشتوں ناتوں کی فکر ہو، تمام تفکرات سے نجات عطا فرما. ہمیں نیکیوں کی توفیق دے، نیکیوں سے محبت دے، برائیوں سے نفرت دے. ہمارے وطن کی حفاظت فرما، اندرونی بیرونی دشمنوں سے بچا، ترقی و استحکام کے راستے پر گامزن فرما. حکام کو عقل سلیم دے، عوام کو شعور دے، اپنے محبوب کی ساری امت پر رحم فرما. میرے مولا یہ محفلیں سجی رہیں، یہ فیض چلتا رہے، درود و سلام کے زمزم میں بہتے رہیں، اور حضرت بڑے سرکار جی جیسی شخصیات میرے مولا ان کا یہ فیض جاری رہے. تیری رحمتوں کی چھاؤں ملتی رہے، اور اپنی پکڑ سے بچانا میرے مولا. آمین 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 یا رب العالمین. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل یا ایہا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی الدین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الفلق
من شر ما خلق من شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. إن رحمة الله قريب من المحسنين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد واصحاب سيدنا مولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والعلم. اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم سید العرب والعجم. جسمه مقدس معطر مطهر منور في البيت والحرم. شمس الضحى بدر الدجى صدر الأولى نور الهدى كاف البراء مصباح الظلم جميل شيء شفيع ومصاحب الجود والكرم. والله عاصمه وجبريل خادمه والبراق مركبه والميراج سفره وسدرة المنتهى مقامه وكعب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجود. سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين أنس غريبين رحمة للعالمين راحة العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج سالكين مصباح المقربين وهب الفقراء والغرباء والمساكين سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين صاحب كعبة قوسين محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين مولانا ومولى ثقلين أبي القاسم محمد بن عبد الله نور من نور الله. يا أيها المشتاقون بنور جماله بلغ الأولى بكماله كشف الدجى بجماله خصمت جميع خصاله. صلوا عليه وعليه وآله وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا مولانا محمد واصحاب سيدنا مولانا محمد معدن جود کرم بارک صلی علیہ. سبحان ربک رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. یا اللہ یہ سردی کے عالم میں جو غلام تیرے نبی کے یہاں مجلس پاک کی رونق بننے آتے ہیں، یا اللہ ان کی زندگیوں میں برکتیں عطا فرما، برکتیں عطا فرما، لازوال برکتیں عطا فرما، لازوال برکتیں عطا فرما. یا اللہ اپنے محبوب کے صدقے کرم نوازی فرما، درود و سلام کا صدقہ سب کی پریشانیاں بلائیں وبائیں دور فرما. حاضرین مجلس پہ خصوصاً کرم نوازی فرما کہ میلاد مصطفیٰ کی محفل مبارکہ میں روز حاضر ہوتے ہیں. یا اللہ ان کی دنیا آخرت کے تمام معاملات کو، ظاہر و باطن کے تمام معاملات کو آسان فرما دے. یا اللہ ان علماء، ان مشائخ، ان کا سایہ ہم سب کے سروں پہ تا سلامت رکھ. اے اللہ تا قیامت رکھ.
یا اللہ حضور کے کرم نوازی عطا فرما، حضور کے کرم سے یا اللہ ہم سب کا برم تو نے رکھا ہے، حضور کے صدقے ہم سب کا برم رکھ، ہمارے پیارے ملک پاکستان کو سلامتی اور استحکام عطا فرما، جو مانگا ہے وہ بھی عطا فرما، جو نہیں مانگ سکے وہ بھی عطا فرما۔ اے اللہ چادر سیدہ بطول کا صدقہ ہر بہن بیٹی بچی کو اچھے نصیب عطا فرما۔ اے اہل محلہ سے جتنے فوت ہو گئے ہیں سب کی بخشش فرما دے۔ یا اللہ جو اس جنت کی کیاری میں آ کے روز بیٹھتے ہیں یا اللہ ان کو سلامتی عطا فرما، سلامتی عطا فرما، سلامتی رزق میں، روزی میں، جان میں، مال میں، اولاد میں برکتیں عطا فرما، عافیت عطا فرما۔ قبلہ رضوی صاحب کو، دیگر علماء کرام کو، مشائخ کو، جو اساتذہ ان کے ہیں جو آج ہم میں نہیں رہے ہیں، مولا کریم ان کی بخشش فرما دے، بخشش فرما دے، بخشش فرما دے۔ جن جن نے دعاؤں کے لیے کہا ہے مولا کریم میلاد مصطفیٰ کا صدقہ ان کی پریشانیاں دور فرما دے، میلاد مصطفیٰ کا صدقہ ان کی پریشانیاں دور فرما دے، میلاد مصطفیٰ کا صدقہ ان کی پریشانیاں دور فرما دے، ظاہر خیر، باطن خیر، اول خیر، آخر خیر عطا فرما دے۔ اے اللہ گنہگار ہم، بدکارم، سیاہ کارم، لیکن تیرے محبوب کے امتی ہیں، اپنے کرم نوازی سے مالا مال فرما۔ اے اللہ لطف و عنایات سے مالا مال فرما۔ یا اللہ میلاد کی اس محفل میں جو آتے ہیں ان کو برکتیں عطا فرما۔ یا اللہ جتنے ساتھی ہیں ان کو برکتیں عطا فرما۔ قبلہ والد گرامی علیہ رحمہ کے درجات بلند فرما۔ یا اللہ حضور کی امت مرحومہ کو تمام اس کارروائی کا ثواب ہدیۃً تحفۃً پیش کرتے ہیں، حضور کے وسیلہ جمیلہ سے حضور کی ساری امت کو بخش دے۔ یا اللہ حضور کی امت کے تمام ایمان والوں کو بخش دے۔ یا اللہ حضور کو حاضر و ناظر ماننے والوں کو بخش دے۔ والد گرامی کے درجات بلند فرما، اور جن کے والدین بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما۔ جو ڈیوٹیاں ادا کر رہے ہیں یا اللہ 12 رمضان میلاد کانفرنس کی، یا اللہ ان کی ڈیوٹیوں میں برکتیں عطا فرما، اور جو وفادار ہیں ان سب کو وفادار رکھنا، استقامت عطا فرما۔ حاسدین سے، ماکرین سے، شیاطین سے، منافقین کے شر سے محفوظ فرما۔ یا اللہ جو اس کانفرنس میں حاضر ہوتے ہیں ان کو برکتیں دے، جو حاضر نہیں ہو سکتے، سک رہے ہیں کسی وجہ سے، انہیں بھی حاضری کی توفیق عطا فرما۔ جو اس گمنڈ میں ہے کہ اس محفل پاک میں نہ جائیں گے تو یہ نہیں ہوگی، ان کے شیطانیوں سے محفوظ رکھ، اور ان شر پسندوں کے عناصر سے محفوظ رکھ جو ملک پاکستان میں عدم استحکام پیدا کر رہے ہیں، شر پسندی کا سبب بن رہے ہیں۔ ہم سب کو دہشت اور دہشت گردی سے محفوظ فرما۔ اپنے پیارے محبوب کی زلفوں کا صدقہ کرم نوازی فرما، علم نشرہ والے سینے کا صدقہ کرم نوازی فرما، علم نشرہ والے سینے کا صدقہ کرم نوازی فرما۔ ہمارے سینوں کو مدینہ بنا۔ اے اللہ حضور کے در اقدس کی حاضری عطا فرما۔ اے اللہ دربار مصطفیٰ کی حاضری عطا فرما۔ تمام مشائخ کو عافیت عطا فرما، ہر آفت و بلا سے محفوظ فرما، آفات زمینی، آسمانی، ناگہانی، اموات سے محفوظ فرما، عافیت دارین نصیب فرما۔ الہی باق بنی فاطمہ کے برکو علیہ ما کنی خاتمہ، اگر دعوت امرت کنی ور قبول، منو دست و دامان آل رسول، آل رسول، آل رسول۔ یا اللہ غوث پاک کے صدقے کرم نوازی فرما دے، غوث اعظم کا صدقہ کرم نوازی فرما دے، مشائخ طریقت کا صدقہ کرم نوازی فرما دے، آئمہ اربعہ کا صدقہ کرم نوازی فرما دے، یاران رسول کا صدقہ، اصحاب رسول کا صدقہ، آل رسول کا صدقہ، اولاد رسول کا اولاد رسول کا صدقہ، نائبان رسول کا صدقہ کرم نوازی فرما دے۔ وارثان محراب و ممبر جو حضور کے علوم کے وارث ہیں یا اللہ ان کا صدقہ کرم نوازی فرما دے، جو حضور کو زیارت کرنے والی آنکھیں، ان آنکھوں کا صدقہ یا اللہ کرم نوازی فرما دے، یا اللہ ان آنکھوں کا صدقہ کرم نوازی فرما دے جو صبح و شام یا ہر لمحے سرور کائنات کی زیارت سے مالا مال ہوتے ہیں۔ اے اللہ کرم نوازی فرما، کرم نوازی فرما۔ یہ پولیس والے، میڈیا والے میلاد کی کانفرنس کو یا اللہ کوریج کر رہے ہیں، ان کی بھی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما، ان کی بھی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما، ان کی بھی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ جو دیگر ساتھی دوسرے شہروں میں سے آئے ہوئے ہیں، قافلوں کی صورت میں آتے ہیں یا انفرادی یا اجتماعی طور پہ آتے ہیں، ان تمام کو یا اللہ برکتیں عطا فرما، برکتیں عطا فرما، اور اس محفل مبارکہ کو یا اللہ اور کامیاب فرما۔ اپنے حبیب کے صدقے یا اللہ اہل علاقہ پہ فضل و کرم فرما، اپنے حبیب کے صدقے کرم نوازی فرما، یا اللہ اپنے حبیب کے صدقے کرم نوازی فرما، اپنے حبیب کے صدقے کرم نوازی فرما، اپنے حبیب کی زلفوں کا صدقہ کرم نوازی فرما، خطاؤں کو درگزر، لغزشوں کو درگزر فرما۔ اے اللہ اپنے حبیب کے صدقے کرم نوازی فرما، کرم نوازی فرما، کرم نوازی فرما۔ تجھ سے تیرے فضل کا سوال کرتے ہیں، فضل فرما، فضل فرما، فضل فرما، فضل فرما۔ یا اللہ جو ساتھیوں کے بڑوں میں چھوٹوں میں فوت ہو گئے ہیں یا اللہ سب کی بخششیں فرما دے، سب کی بخشش فرما دے، سب کے غم دور فرما دے، سب کے غم دور فرما دے۔ میلاد شریف کی ان محفلوں میں آنے کی سب کو توفیق عطا فرما دے۔ یا اللہ اس محفل
میں جو آئے ہیں یا اللہ ان سب کو لازوال نعمتیں اور برکتیں عطا فرما، ان علماء کو لازوال نعمتیں اور برکتیں عطا فرما یا اللہ، جو تیرے محبوب کی بارگاہ میں حاضر نہیں ہو سکتے ہیں، ظاہری طور پہ مال و اسباب نہیں رکھتے، انہیں مال و اسباب عطا فرما اور مدینہ پاک کی حاضری عطا فرما۔ اے اللہ جو پچھلے سال زندہ تھے ظاہری یا اللہ آج نہیں ہے، ان سب کی بخشش فرما دے۔ اے اللہ مرحوم انور صاحب، اکرام صاحب، عاشق حسین، دیگر بہت سارے حلقہ احباب میں مریدین متعلقین، ساجد شیخ صاحب پچھلے سال تھے اس سال نہیں، ان کی درجات بلند فرما دے۔ 12 روزہ ڈیوٹیاں کی اور اگلے دن میلاد کے لیے جانے لگے ہیں ہارٹ اٹیک سے، یا اللہ وہ تیرے اصل گھر پہنچ چکے ہیں، ان کے درجات بلند فرما دے۔ ہم سب نے بھی مرنا ہے، مولا کریم عافیت والی موت اور ایمان والی موت، شان والی موت عطا فرمانا، غرور و تکبر و کبریائی سے محفوظ فرمانا، در مصطفیٰ کی گدائی عطا فرمانا، در مصطفیٰ کی گدائی عطا فرمانا، مولا در مصطفیٰ کی گدائی عطا فرمانا۔ جو بچے بچیاں پڑھ رہے ہیں یا اللہ ان کی پڑھائیوں میں آسانیاں فرما، جو رشتوں کی وجہ سے ماں باپ پریشان ہیں، جو اولادوں کے لیے ان کی پریشانیاں دور فرما یا اللہ کرم نوازی فرما یا اللہ، اپنے حبیب کے صدقے کرم نوازی فرما، اپنے حبیب کے صدقے کرم نوازی فرما، اپنے حبیب کے صدقے کرم نوازی فرما۔ الہی خیر گردانی بحق کے شاہ جیلانی شاہ سمدانی شاہ ان اللہ انکن فی سبیل اللہ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ سب کو یہ 9ویں نشست سالانہ 14ویں 12 روزہ آل پاکستان جشن عید میلاد النبی کانفرنس کی 9ویں نشست مبارک ہو۔